بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ اور یہ والا جو ناول ہے فرمائشی ناول ہے، فرمائش وہاں سے آئی تھی جہاں سے میں رد کر نہیں سکتی تھی، تو یہ اریج کا فیورٹ ناول ہے، اس نے سننا تھا، تو پھر اس لیے ہم یہ ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا لانگ ہوئے گا لیکن اتنا نہیں ہے، 2-3 دن میں ہو جائے گا یہ بھی اینڈ۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک تیز آواز میں بج رہا تھا، بجتے میوزک کے ساتھ اس کی تھرکتی انگلیاں آئی پیڈ پر مسلسل حرکت میں تھی۔ کانوں میں ہیڈ فون لگا تھا، وہ اپنی بیسٹ فرینڈ ماہم سے باتوں میں مصروف تھی، جو پچھلے بہت سارے دنوں سے غائب تھی اور ابراڈ منگنی اٹینڈ کرتی پھری تھی، فیشن شوز انجوائے کرتی، فی الحال واپس نہ آنے کا پتہ کہ اسے شدید بوریت اور جھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ماہم سے لمبی بات کے دوران بار بار اس کا سیل بلنک کر رہا تھا، وہ چٹتی سی نگاہ موبائل اسکرین پر ڈالتی اور پھر مرضی سے ماہم کو کوئی اور قصہ سنانے لگتی۔ قریب 8ویں بیل پر اس نے شدید چھلا کر ماہم سے رابطہ منقطع کیا، پھر اپنا بجتا سیر اٹھا لیا۔ سکرین پر فریحہ کالنگ لکھا آیا تھا، اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیر ابھری۔ پریا اس کی کلاس فیلو تھی، کیونکہ فریحہ اور اس کے مزاج میں زمین آسمان جتنا فرق تھا، اور یہی فرق سٹیٹس میں بھی تھا، پھر بھی ان کی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی فریحہ ہمیشہ اس پر انحصار کرتی، اپنی ہر پرابلم اس کے پاس اٹھا کر لے آتی اور وہ چٹکی بجاتے اس کے پرابلم سالو کر دیتی۔ یونیورسٹی کے بعد بھی فریحہ کو جب جب اس کی ضرورت پڑتی وہ اسے ضرور کال کرتی، اور اس میں لاکھ نخرہ صحیح، پراؤڈی موڈی صحیح، لیکن ایک بات طے تھی کہ اس میں مربت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ انکار تو کر ہی نہیں سکتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا، موڈ ہوتا نہ ہوتا، ٹائم ہوتا نہ ہوتا، وہ مربت ضرور نبھا دیتی۔ اور اب بھی فریحہ کو اس سے کچھ ضروری کام تھا جس کی تفصیل بتا رہی تھی۔ ہما، سمیرا اور سعدیہ کو کچھ شاپنگ کرنا، اور میں نے بھی جاب کی ٹریٹ دینی تھی۔ وہ کہتی ہیں ٹریٹ نہ دو، ایک سوٹ لے دو، ذرا بازار تک جانا تھا۔ تم تو جانتی ہو گھر سے خاص پرمیشن نہیں ملتی، اور مل بھی جائے تو کنوینس پرابلم اپنی جگہ موجود ہے۔ گاڑیاں 2 تو ہیں لیکن وہ لوگ باقی لوگوں کے تصرف میں ہے، تم اگر پک کر لو تو میں کالج میں ہوں۔ فریحہ نے اس قدر لجاجت سے کہا کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کرنا پڑا، گو کہ فریحہ وغیرہ کے ساتھ شاپنگ کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ کہاں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں دھکے کھانا، خوار ہونا، اور گرمی بھی ایسی قیامت کے حد نہیں۔ لیکن وہی اس کی ازلی مربت۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی شاندار سویک میں فریحہ وغیرہ کو پک کرنے جا رہی تھی، اور جب تھکا جگہ تھکے کھا کے وہ لوگ رحمان پلازا پہنچی، تب اسے شدت سے خیال گزرا کہ زندگی میں پہلے کیوں نہیں آئی وہ اس جگہ پر آ سکی۔ اس دن کے بعد کئی لوگوں نے اسے رحمان پلازے کے آس پاس دیکھا، وہ چشمدید گواہ بھی تھے۔ کیوں رحمان پلازا جیسا کی دیکھ لیا بی بی نے؟ یہ خوبصورت سا پہر کا منظر تھا، سفید بادلوں کے ننے گول گول چکر لگا رہے تھے، درختوں کی اونچی شاخوں سے سب کچھ اوپر ابابیلوں کا پورا غول پھدکتا اور اڑ اڑ کر کرتب دکھا تھا۔ ایک قطار میں رکھے سرخ گملوں میں گیندے کے پیلے پھول اتنے حسین لگ رہے تھے کہ دل چاہتا سارے توڑ کر جھولی میں بھر لیں، لیکن فریحہ کی امی سے خائف وہ پھولوں کی نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک نگاہوں کو تراوٹ دینا انتہائی دلنشیں منظر تھا، اور اس گھر میں پورے استحقاق سے چلنا پھرنا ایک خوبصورت اور خوابگیں سپنے کا آدھا حصہ۔ یوں لگتا آنکھ کھلتے سہانے سپنوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اسی خوف کے زیر نظر وہ پلکوں کو پورا کھولتی نہیں تھی۔ کیا یہ خواب تھا، خیال تھا یا گمان تھا؟ اسے یقین نہیں آتا تھا، اور اسے یقین آتا ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں قدم رکھنے تک وہ ایک خواب کے سفر میں رہی تھی، ایک لمبا، حسین اور پرلطف خواب کا سفر، ایک تازہ پھولوں سے بھرا بھرا سجا سجا سا راستہ اور من پسند ہم سفر۔ جی چاہتا آنکھیں بند کر کے چلتی رہے، کہیں رکے نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ خواب کا وہ لمبا سفر ایک جھناکے سے ٹوٹ گیا۔ گیندے کے پھولوں کی مالا ایسی بکھری کہ ریزہ ریزہ ہوتی چلی گئی۔ بہت اچھا، بہت حسین سفر کا گمان کرنے والی کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ پیروں تلے پھولوں کی پتیاں نہیں، نوکیلے کانچ کے ٹکڑوں کی ردا بچھی ہے۔ وہ تو جانتی نہیں تھی۔ اچھا جی، ان کی تحسین سی۔ فون کب کا بند ہو چکا تھا، اسے بند ہونا ہی تھا، اور جس توادہ سے فون آ رہے تھے، کوئی چونکتا یا نہ چونکتا وہ خود چکنا ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس رفتار سے کبھی اس نے کالز نہیں کی تھی، نہ ہی وہ ایسی گہری محبت میں مبتلا تھی جو دن میں کئی بار کال کر کے اس کا حوال پوچھتی، اور اس کا غائبانہ سا انداز، وہ کہتی کچھ تھی اور جواب کوئی اور سمجھتی۔ وہ اتنی غائب دماغ کبھی بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں۔ اور آج کی کال میں اس نے ایک بڑی حیران کن بات کی تھی، اتنی حیران کن کہ اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس کے اعصاب مفلوج ہو گئے تھے۔ پھر اس کا اصرار، ضد اور آخر میں التجائے۔ پلیز مان جاؤ نا، مجھے نیا موبائل لینا ہے، تم ساتھ ہوگی تو اچھا تاثر پڑے گا، مجھے بھی تسلی ہوگی، پلیز مان جاؤ فریحہ۔ اس کی منتوں میں ایسی عاجزی تو کبھی نہیں رہی تھی۔ فریحہ دی منتیں کر رہی ہے، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی، اور فریحہ کا دماغ تو سلک کر سن ہو رہا تھا، سوچ کر تھک رہا تھا۔ تم وہاں سے موبائل لینا چاہتی ہو؟ کیوں؟ پہلے تو تمہاری شاپنگ دبئی سے ہوتی ہے،
تم نے تو یہاں کی کبھی لپسٹک استعمال نہیں کی قضا کے موبائل. فریحہ کو نہ جانے اور بھی کیا کچھ یاد آ گیا اور اس نے بے ساختہ بیچ میں اس کا فکرہ کاٹ دیا. مجھے وہیں سے لینا پلیز, تمہارے تائے کی شاپ سے. تم ساتھ چلو کہ بس ڈن ہوا. میرے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتی. اب وہ جذباتی ہر بوسے سے زیر کر رہی تھی. مرتا کیا نہ کرتا, اس نے جانے کس دل سے حامی بھری تھی. اسے حامی بھرنی تھی کیونکہ تقدیر یہی چاہتی تھی جو اچانک آسمان سے اترتے اور نصیب کے فاصلوں کا سبب بن جاتے. اس نے فون رکھا اور بے دم ہو کے جو اس کا دل اشارہ دے رہا تھا, جن وسوسوں کو اس کی سانسیں محسوس کری تھی, کہ وہ سب درست تھا. اس نے دل کی آواز پر کان لگا اور ساخت ہوگی. اس کا کوئی بھی خدشہ بے بنیاد نہیں تھا. 5 اسٹار ہوٹل کا اندرونی ماحول خاصا سحر انگیز اور پرسکون تھا. بیک گراؤنڈ میں کہیں دھیما میوزک اس سحر ترازی میں اضافہ کر رہا تھا. ہوٹل کے اندر باہر کی نسبت خاصی چہل پہل تھی. اس وقت یقیناً رحمان پلازا میں انتہا کا رش تھا. اس کے باوجود ماہرو کی فرینڈز بھری دوپہر میں سے گھسیٹ کے رحمان پلازا کی طرف لے جانا چاہتی تھی, اور وہ جو انہیں اپنی ذاتی کار میں برج اور جنریشن زون لے کر آئی تھی, اس وقت سخت پچھتا رہی تھی, کیونکہ برج میں فکس ریٹس اور ایک ہی دام بہت کلام کی صورتحال نے اس کی تمام فرینڈز کو سانپ سنگھا دیا تھا. وہ کچہری بازار اور اچھرے سے شاپنگ کرنے والی کہاں برج کی چمک دمک دیکھ کر جھیل سکی تھی. ان چاروں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور چہرے حواس باختہ ہو چکے تھے, اور جیسے وہ ایئر کنڈیشن ہال سے باہر نکلی, مارو ان سب پر برس پڑی. کوئی ایسے بھی شرمندہ کرواتا ہے ایک ایک چیز کو چھو کر ٹیگ دے کر چھان پٹک کے خالی ہاتھ واپس چلے آنا. مارو کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. تب اس کی دوست فریحہ نے دبے دبے الفاظ میں سمجھا, یار ان سب کی جیب اتنی لمبی چوڑی قیمتوں تک رسائی نہیں کر سکتی. فریحہ نے اسے کول ڈاؤن کرنے میری چوٹی کا زور لگایا. وہ ڈیزائنر گلاسز آنکھوں پر چڑھاتی آگے پڑ گئی. وہ سب کی دفعہ 5 اسٹار کی بلڈنگ کے قریب جاتے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئی. پھر مرتا کیا نہ کرتا کہ بس تاکہ نے مارو کے پیچھے آنا ہی پڑا. گو کہ وہ سب پہلی مرتبہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آئی تھی, تاہم خوم کا کنفیوز ہو کر مارو کا غصہ بڑھانا نہیں چاہتی تھی, اور دوسری جانب مارو دل ہی دل میں خوب پیچ و تاب کھا رہی تھی. ان بونگی پینڈوؤں کے ساتھ آنے کی ضرورت بھی کیا تھی, سارا امیج خراب کر کے رکھ دیا. ایک تو اتنی بڑی بڑی چادروں کی بکل مار رکھی ہے, اوپر سے شکل بھی یتیموں جیسی. مارو دل ہی دل میں نے برا بھلا کہتی مینیو کارڈ اٹھا کر آرڈر سوچی تھی, جبکہ مودب سا ویٹر گاہیں بگاہیں چور نگاہوں سے مارو کے حسین دل نشی چہرے کو ضرور دیکھ لیتا تھا. اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. مارو کے ساتھ جب اور جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں کم و بیش ایسی صورتحال دکھائی دی. جہاں مارو ہوتی وہاں کوئی بھی دوسرا پس منظر میں چلا جاتا. فریحہ کو مارو کے ساتھ قریباً 10 سال ہو چکے تھے. انہوں نے ایک اسکول اور ایک کالج میں پڑھا تھا. یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری لے کر مارو تو کچھ عرصہ ابراڈ میں رہی تھی, تاہم فریحہ نے ایک مقامی پرائیویٹ کالج میں جاب کر لی. یہ اس مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور فریحہ کو پہلی تنخواہ ملی تھی. سو اپنی یونیورسٹی فیلوز کو ٹریٹ کے بہانے باہر لے آئی. ارادہ تھا کہ سب کو لان کا ایک ایک سوٹ لے دے گی, اور باقی سعدیہ, ہما اور سمیرا نے گرما کی شاپنگ بھی کرنی تھی. چونکہ مارو کا فریحہ سے یونیورسٹی کے بعد زیادہ رابطہ رہا تھا, سو جب بھی موقع ملتا وہ خود فریحہ سے ملنے آ جاتی. فریحہ کے علاوہ ان کی ایک اور دوست مہم بھی تھی. مہم بھی مارو کی طرح اپر کلاس سے تھی, لیکن مہم کی یونی فیلو سے میل جول پسند نہیں تھا. ویسے بھی آج کل وہ دبئی کے فیشن شو کی تقریب میں گئی ہوئی تھی. مہم کے بعد مارو پہ بوریت سوار ہوئی تو اسے فریحہ سے ملنے کا خیال آ گیا. گو کہ فریحہ اور مارو کا مزاج قطعاً میل نہیں کھاتا تھا. پھر بھی یہ دوستی کی گاڑی چل ہی رہی تھی. اس میں کچھ کمال مارو کا بھی تھا. اپنے 1000 نخرے, حسن اور دولت پر ناز ہونے کے باوجود مہم کے 1000 مرتبہ کہنے سمجھانے اور عزت کرنے پر بھی فریحہ سے تعلق نہیں توڑ سکتی تھی. شاید اس لیے بھی کہ فریحہ کے ساتھ چلنے میں مارو کے کسی جذبے کی تسکین ہوتی تھی, اور اس وقت ویٹر کی نگاہوں میں ایک ستائش پڑتی دیکھ کر فریحہ کو اسے ٹوکا دینا ہی پڑا. اور وہ جو دل ہی دل میں مہم کو یاد کرتی, لمحہ بھر کے لیے چونکی. مارو جلدی کرو, ہمیں گھر بھی جانا. فریحہ نے باقی تینوں کے دل کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچائی. مارو کو سنبھلنا ہی پڑا. پھر اس نے کڑی نگاہ سے ویٹر کو گھور کر آرڈر دیا تو سب کی جیسے جان میں جان آ کے ادھر فریحہ کو ایسے ہی ہول نہیں پڑ رہے تھے. 5 اسٹار کی پچھلی جانب مشہور و معروف رحمان پلازا اس کے تار ابا کی ذاتی ملکیت میں تھا. وہ خود تو ابا کی اکلوتی اولاد تاہم تایا کے 6 کڑیل جوان بیٹے اس ابا سے زیادہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, اور اس طرح تنہا ان کے خاندان کی کسی لڑکی کو بازار جانے کی اجازت تک نہیں تھی. کجا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کرنا. فریحہ کو ایئر کنڈیشن ماحول میں بھی پسینے آ رہے تھے. وہ دعا کری تھی کسی تایازات کی نگاہ اس گھیر میں نہ آ جائے, کیونکہ کبھی کبھار گھر سے لنچ منگوانے کی بجائے وہ لوگ اسی ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھا لیا کرتے تھے. اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جانے کا خطرہ تھا. ویسے بھی فریحہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے مخلوط تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی, ورنہ تو سب باقی ڈگری کالج وغیرہ برائے خواتین سے پڑھ لکھ کر شادی شدہ ہو جاتی. سوائے فریحہ کے کوئی جاب بھی نہیں کرتی تھی, کیونکہ طاہر ابا کو پسند نہیں تھا. ویسے بھی گھر میں خوشحالی تھی. طاہر ابا کا کلاتھ ڈپو تھا, گارمنٹس کی دکان تھی, ہوزری کا ہول سیل کاروبار تھا, کاسمیٹکس, الیکٹرانکس اور کراکری میں ہر قسم کی ورائٹی رحمان پلازا میں موجود تھی. سارا کاروبار تایا ابا اور تایا کے 6 بیٹے سنبھال رہے تھے. تایا, ابا اور تایا کے 6 بیٹے. عورتیں گھروں تک محدود تھی اور خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی. بظاہر کوئی روک ٹوک نہیں تھی, پھر بھی فریحہ کو اپنی حدود و قیود کا بڑا خیال رہتا تھا, اور وہ جانتی تھی کہ کون سی بات اس کے خاندان میں مردوں کو بری لگتی ہے. اس کا دل بھی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا, جبکہ فریحہ کے خوف سے انجان اس کی باقی دوستیں کھانے پر اس طرح سے ٹوٹ رہی تھی جیسے زندگی میں پہلی بار اچھا کھانا دیکھنا نصیب ہوا تھا. اور شاید مارو کے تاثرات بھی کچھ ایسے تھے, اس لیے مارو نے کھانے سے جلدی ہاتھ کھینچ لیے. پھر وہ اپنی باقی دوستوں کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی.
کھانے کے بعد ایک چکر رحمان پلازا کا لگا لیں گے. دیکھو بار بار بازار آنا ممکن نہیں. پھر مارو بھی کبھی کبھار ملتی ہے. آج تو مارو کی کار میں سامان رکھ کر بآسانی گھر چلے جائیں گے, پھر تو رکشوں میں خوار ہونا پڑے گا. سمیرا نے اپنی اتنی بڑی فائدہ مند بات کی تھی, باقیوں نے بھی اتفاق کر لیا. مارو گو کی شکل سے بیزار لگ رہی تھی, پھر بھی نہ کچھ مربت دکھا دیتی تھی. پھر فریحہ تو چاہتی تھی کہ مارو آج تو مربت نہ ہی دکھا, اور انہیں اٹھا کر کار میں ٹھونس دے, کیونکہ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی. رہا گفٹ کا سوال تو فریحہ ابا سے کہتی تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا گھر میں اٹھا کر لے آتے, بازار آنے کی ضرورت کبھی نہ پڑتی. لیکن یہ مارو بھی نہ, اگر وہ زبردستی فریحہ کو نہ گھسیٹتی تو فریحہ ان باقیوں کا آرام سے انکار کر سکتی تھی. اور اب مارو کے ساتھ آ کر فریحہ سخت پچھتا رہی تھی, کیونکہ مارو نے سمیرا اور ہما کی بات نہ صرف مان لی تھی بلکہ بل پے کر کے اٹھ بھی گئی. لیکن اٹھتے ہوئے اس نے وارننگ ضرور دی, اب زیادہ دیر کی تو سر پھاڑ دوں گی. بارگیننگ مجھے سخت بری لگتی ہے, اس لیے تو میں ایسی عام دکانوں پر جاتی نہیں. تم لوگ کی خاطر اس بھری دوپہر میں دکاندار اور کسٹمرز کی بک بک سننا پڑے گی. اس نے سانجت آتے ہوئے اپنا قیمتی پرس ہاتھ میں پکڑا اور برائے نام دوپٹے کو گلے میں برابر کرتی اٹھ گئی. اس کے خوبصورت دودھیا بازو آنکھوں میں روشنی سی بھر رہے تھے, آستین نے نہ ہونے کے برابر تھی. یوں شرٹ کے نیچے ٹائٹس پہن رکھی تھی, اور اپنے کھلے حسین لمبے بالوں کی اونچی پونی میں سمیٹ کر وہ رحمان پلازا میں جانے کے لیے تیار تھی. رحمان پلازا میں مارو جیسے الٹرا ماڈرن قسم کی مخلوق کا جانا نہ ہونے کے برابر تھا, اور اگر ابا تایا نے دیکھ تو انہوں نے لینا ہی تھا. فریحہ کو جیسے سب سے پھر سے ہول پڑنے لگے. وہ سون ہوتے دماغ کے ساتھ چل رہی تھی, تو منع کر دے گا تو نہیں جانا. اور پھر اس ہوٹل سے نکلتے فریحہ کو لگا کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا, حالانکہ دیکھنے کی چیز تو مارو تھی, اور لوگ مڑ مڑ کر مارو کو دیکھ رہے تھے. پھر یہ تپتی سی آنکھیں کسی کی تھی؟ کس کی تھی؟ کون تھا وہ جو غصے بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ اس کا دل گھبرا گیا. وہ دل میں اور بھی خوف بھرے مارو کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. سعدیہ, ہما اور سمیرا تو مناسب قیمتوں پر کمپرومائز کر کے ایک بیگ, پرس, بچوں کی جوتیاں, اسٹیشنری وغیرہ خرید چکی تھی. ابھی نہیں اس حصے کی طرف جانا تھا جہاں کلاتھ ڈپو کی پوری شہر سے زیادہ اچھی اور سستی ورائٹی ملتی تھی. وہاں کاؤنٹر پر تایا دکھائی دیے کہ شاید ابھی بھی نماز ظہر ادا کر کے آئے تھے. ہاتھ میں تسبیح تھی, یقیناً کاروبار میں خیر و برکت کے دعا اور کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے. ان سے کچھ فاصلے پر ابا بھی گاہکوں سے نپٹ رہے تھے. کلاتھ ڈپو کی طرف تایازات کم ہی آتے تھے. فی الحال تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا, زیادہ تر اوپر ہوتے ہیں جہاں الیکٹرانکس کا انتہائی اعلیٰ سامان, موبائل ایجنسی اور لیپ ٹاپ, کمپیوٹر وغیرہ ملتے تھے. فریحہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کر ایک چوڑنے کا مہر اوپر ڈالی. وہ انتہائی بیزار کھڑی تھی, اور سمیرا ہما کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی, جو سیل بوائے سے بھاؤ تاؤ میں مصروف تھی. ماں اور ابا اور تایا نے چہرہ چھپائے کھڑی فریحہ کو دیکھ لیا. دونوں پہلے تو بہت حیران ہوئے, پھر پہچانتے ہوئے قریب آ گئے. دونوں کے چہروں کا استجاب فریحہ کو سخت شرمندہ کر رہا تھا. فریحہ بیٹا تم یہاں؟ خیریت ہے؟ کیوں آئی ہو؟ کچھ چاہیے تھا تو فون کر دیتی. ابا نے گفتگو میں پہل کی. ان کا انداز نرم تھا, فریحہ کو ٹھارس سی پہنچی. دل میں سکون سا اترا. تایا اور ابا کے تاثرات نرم تھے, اور ابھی وہ اپنے آنے کی تفصیل بتانا چاہتی تھی کہ اچانک سے مردانہ آواز ابھری. فریحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. سینے میں یوں دھماکہ ہوا جیسے کوئی بم پھٹا. خوف کے مارے اسے جھرجھری آ گئی. اس کے پیچھے عباس کھڑا تھا, عباس. فریحہ کا حلق تک سوکھ گیا. فون پہ بتا دیتی تو ہوٹلنگ کا لطف کیسے لیا جاتا. اس کا انداز بہت سخت اور آواز بے حد انتہا مدھم تھی. یوں کہ تایا اور ابا نے تو سن لیا, تاہم فاصلے پر موجود ماہرو کچھ محروم رہ گئی. لیکن اتنا تو وہ جان ہی رہی تھی کہ آنے والے اس نوجوان نے فریحہ پر غصہ کیا. اس نے کیا کہا تھا یہ ماہرو نہیں سن سکی, کیونکہ آنے والے نوجوان کی پرسنالٹی اور وجاہت دیکھ کر اس کی حسین آنکھوں میں تحیر در آیا. کچھ دیر بعد ایک اور اس نوجوان سے ملنے والا نقوش والا جوان بھی آ گیا, جس نے فریحہ کی وکالت کی اور اسے ڈانٹ سے بچانے کی کوشش کی. مارو کا تو سانس سے رک گیا. اس کی آنکھوں میں کچھ الجھن بھی بھری. یہ چہرہ کا دیکھا بھالا لگتا تھا. کیا دکاندار اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ مارو کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے. وہ ساختہ آنکھوں سے دیکھتی رہی. اس کی سماعتیں جیسے بحری ہو رہی تھی, اور حالانکہ آوازیں اب نسبتاً بلند تھی, اور فریحہ خفا خفا انداز میں وضاحت دے رہی تھی. میری دوستوں کو ڈسکاؤنٹ پر کپڑا چاہیے تھا, اس لیے ساتھ آئی ہوں. مجھے یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا. فریحہ کی وضاحت پر تایا اور ابا نے عباس نامی جوان کو ٹپٹ کر چپ کروایا, جو کہ فریحہ کو کچھ اور سخت سنانے کا ارادہ رکھتا تھا. باپ اور چچا کے کچھ بولنے پر وہ خاموش ہو کر پلٹ گیا. اس کے جاتے جیسے سارے منظر پھیکے پڑ گئے. کچھ دیر پہلے تک حال میں بھاند بھاند کا شور تھا, جو عباس کے آتے پس منظر میں چلا گیا. یوں لگا جیسے وقت کی نبض تھم گئی تھی. اس کی رنگت غیر معمولی حد تک سرخ ہو چکی تھی. نرم دودھیا رخسار گیلے اور نم تھے. قطرہ قطرہ پسینہ جیسے پھسل رہا تھا. اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے فریحہ نے تایا اور ابا کو متوجہ کیا, گویا وہ اس کا تعارف کروا رہی تھی. مانو کچھ چونک سی کہ ابا اور تایا نے آگے بڑھ کر ماہرو کو خود سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا, جبکہ ماہرو کسی چینی کے بے سانس مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی. اتنی ساکت کہ تایا اور ابا کے پیار کرنے پر بھی چونکی نہیں تھی. چلو بھی ماہرو تو گئی. فریحہ کو اس کا انداز بڑا غیر معمولی اور عجیب لگا, جبکہ ابا اور تایا کچھ متفکر ہو گئے. فریحہ بیٹا تمہاری دوست کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کی پریشانی تو فکر کو دیکھ کر شاید مارو بھی کچھ سنبھل گئی تھی. پھر فریحہ اور سمیرا بھی متوجہ ہو گئی. مارو کی طرف دیکھا اور آرام سے بولی, انکل مارو بڑی نازک مزاج ہے, اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتی, ہے تو ہمارے لیے خوار ہو رہی ہے, ورنہ اب تک تو جا چکی ہوتی. ارے یہ تو ہے. ابا اور تایا نے ایسے سر ہلا دیا جیسے واقعی جانتے تھے کہ مارو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی. اور یہ جو اتنا ہجوم تھا, عورتیں, بچے, خواتین, لڑکیاں, بوڑھیاں, یہ بھی تو, لیکن یہ سب مارو جیسی تو نہیں تھی نا. مارو دن سب سے الگ اور ممتاز نظر آ رہی تھی. بہت مختلف اور بہت منفرد, نہایت دل نشیں, خوبصورت اور نازک انداز, جو گرمی جیسی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور مارو کی کیفیت
کیفیات یکسر الگ تھی. وہ اختیار رکھتی تو عمر بھر یہیں کھڑی رہتی، کبھی پلٹتی نہ، عمر بھر کے لیے اسی موڑ پر کھڑی رہتی. ادھر فریحہ کے طاہر ابا ان کے لیے جوس وغیرہ منگوا رہے تھے اور مارو کی خرابی طبیعت کو دیکھ کر چاہ رہے تھے کہ وہ اوپر آفس میں چلی جائے، وہاں اے سی لگا ہوا، آرام سے وہاں بیٹھ کر جوس پی لیں. لیکن یہاں سعدیہ اور ہما نے ٹانگ ڈالی. انہیں گھر پہنچنے کی جلدی تھی، چونکہ بار آیت شاپنگ تمام ہو چکی تھی، سو انہیں گھر میں موجود اپنے بچوں کا خیال ستا رہا تھا. نہ چاہتے بھی مارو کو ان سب کی پیروی کرنا پڑی. پھر پورا راستہ ویسے گمسم اور خاموش رہے، گو کہ اپنے دل کے خالی پن کو اور اپنے اندرونی طور پر ہونے والی تمام تبدیلیوں کو سمجھ رہی تھی. پھر بھی دل پہ یہ ہونے والی اچانک واردات اتنی ایسی معمولی نہیں تھی جو اپنے تاثرات باقی سب سے چھپا سکتی. سعدیہ ہما وغیرہ کو ان کے سٹاپ اور گھروں کے قریب ڈراپ کرنے کے بعد جب فریحہ کی باری آئی تو فریحہ نے خود ہی شائستگی سے مارو کو مخاطب کر لیا. مجھے بھی سٹاپ پر اتار دو، میرا گھر قریب ہے، پیدل چلی جاؤں گی. فریحہ کے الفاظ پر مارو ذرا چونک گئی، پھر اس نے جیسے خود کو سنبھال کر نرمی سے کہا، میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دوں گی. اس سٹاپ تک تو تمہیں کئی مرتبہ چھوڑ چکی ہوں. ویسے اتنی پرانی دوستی کے باوجود ہم لوگ کبھی ایک دوسرے کے گھر نہیں آئی ہیں. کتنی حیران کن بات ہے، تم نے بھی مجھے کبھی نہیں بلایا. مارو نے بلا ارادے شکوہ کر دیا. اس کے شکوے پر فریحہ چونک گئی تھی، پھر جیسے جتلا کر بولی، کیوں نہیں بلایا؟ میں نے تو قاسم اور عاصم بھائی کی شادی پر تمہیں انوائٹ کیا تھا، کائنات کی سالگرہ پر بھی، عاصم بھائی کے بیٹے کا عقیقہ کیا، تب بھی تمہیں انوائٹ کیا. یہ اور بات ہے کہ تم سٹاپ تک اکثر ڈراپ کر دیتی تھی مگر گھر پہ کبھی نہیں آئی. فریحہ کے صاف الفاظ میں جتلانے پر مارو کچھ جذبت ضرور ہوگی. اسے واقعی وہ تمام مواقع یاد آئے جب فریحہ نے اسے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی تھی. تاہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مارو سرے سے غائب ہو جاتی، کیونکہ بقول ماہم کے وہ ایسے بیکار اور پینڈو فنکشن میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع نہ ہی کرے تو بہتر تھا. اور آج مارو کو بس سارے اچھے مواقع کھو دینے پر دکھ اور افسوس ہو رہا تھا. مارو کے اندر ڈھیر سارا ضیاع اترا، رہ رہ کر وہی دل نشی منظر نگاہوں کے پار اتر جاتا، وہی خوبصورت آواز اور مغرور نقوش والا شاندار سون آواز. ایک معمولی سا ہو کر دکاندار جس کی ایک جھلک نے مارو کو زمان و مقام بھلا دیے تھے، اور آج وہ زبردستی فریحہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے سے آ رہی تھی. اور شاید فریحہ اس کی تمام اندرونی کیفیات سے یکسر انجان تھی، تبھی وہ مارو کو گھر لے جانے پر بے ساختہ خوش ہوگی. دیکھنا کائنات، ثنا اور مریم بھابی تمہیں دیکھ کر مسحور ہو جائیں گی. تمہارے حسن کی میں نے بہت تعریفیں کی ہیں. فریحہ کے سادگی بھرے الفاظ نے مارو کو ہفتے کلیم جیسی دولت سے نواز دیا. تو گویا فریحہ کے گھر میں اس کا غائبانہ تعارف ہو چکا تھا. وہاں مارو اجنبی انجان خود کو نہیں سمجھے گی، اور فریحہ کے سفید ماربل سے سجے بڑے سے گھر کی بے انتہا رازداریوں میں چلتے ہوئے مارو کو اندازہ ہو گیا کہ فریحہ نے جو کہا تھا بالکل درست کہا تھا. مارو کا وہاں غائبانہ ذکر 1000 مرتبہ ہو چکا تھا. فریحہ کی بھابیاں اور کائنات آئے کی اکلوتی بیٹی تو مارو سے ایسے چپک کر بیٹھ گئی تھی جیسے عمر بھر ساتھ رہنے کا پروگرام بنا لیو. وہ مارو کو چھو چھو کر دیکھتے ہوئے حیران ہوتی. اللہ مارو، آپ کس قدر حسین ہے. فریحہ بھی بالکل جھوٹ نہیں کہتی تھی، آپ اپنی تصویروں سے زیادہ حسین ہے. کائنات کی الفاظ مارو کو ہواؤں میں اڑا رہے تھے. وہ کسی شہزادی کی طرح ان سب کے درمیان بیٹھی تھی. فریحہ کی امی اور تائی بھی بہت مہربان خواتین تھی. انہوں نے بھی مارو کو ملکاؤں جیسا پروٹوکول دیا، اور جاتے سمے فریحہ کی تائی نے اسے بہت نفیس سا جوڑا دیا. یہ جوڑا مارو کو کسی ڈیزائنر کے جوڑے سے بھی زیادہ قیمتی اور نفیس لگا تھا. پھر ان سب کے پیار نے مارو کے اندر گڑی تنہائی اور اکیلے پن کو اکھاڑ پھینکا. وہ اپنا دل تو فریحہ کی تائی کے لختے جگر کو دے آئی تھی، اپنی روح بھی رحمان منزل کی راہداریوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑے، کیونکہ مارو سرفراز کو ایک معمولی دکاندار کے بیٹے سے محبت ہو گئی تھی. یا اللہ جی، مارو سرفراز نے ہن کسی کام دی نہیں رہنا. فریحہ کا تعلق گو کہ خوشحال گھرانے سے تھا، جہاں تنگی یا رزق کی کمی کبھی دکھائی نہیں دی تھی. طاہر رحمان اور اس کے ابا کا اکٹھا کاروبار تھا جو اب طاہر کے بیٹوں نے سنبھال رکھا تھا. ابا اور طاہر بھی برابر ان کا ہی ساتھ دیتے. رحمان پلازا میں ان کی چلتی دکانداری سے کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پھر ان کا خاندان مشترکہ نظام کے تحت چل رہا تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت وہ بخوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. یہ ایسا گھرانہ تھا جہاں روایات، اقدار اور جذبات کی قدر کرنے والے بہت تھے، سو اسی پیمانے پر ان سب کی تربیت کی گئی تھی. طاہر رحمان کے 6 بیٹے تھے. قاسم کی 2 سال پہلے شادیاں ہو چکی تھی. خوش قسمتی سے دونوں کی بیویاں بہت اچھی تھی، سو گھر کا ماحول ہمیشہ سازگار رہتا. عاصم اور قاسم کے بعد اون اور عاشر تھے، پھر عامر اور یاسر تھے جو کالج میں زیر تعلیم تھے. کائنات سب سے چھوٹی تھی اور حال ہی میں اس کا بھی سپیریئر کالج میں داخلہ ہوا تھا. فریحہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بچپن سے طاہر رحمان نے اسے اپنی بیٹی بنا لی تھا. چونکہ ابا کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے فریحہ کو ہمیشہ اس گھر میں رہنا تھا. سو فریحہ کے والدین اپنی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے لیے قطعاً پریشان نہیں تھے. 1 ماہ پہلے اس نے گھر میں اپنی جاب کا شوشہ چھوڑا، تب کوئی بھی اس کی نوکری کے حق میں نہیں تھا. لیکن طاہر اس کی خواہش جان کر محض اس شرط پر راضی ہو گئی کہ شادی سے پہلے وہ اپنا شوق پورا کر سکتی ہے، کیونکہ 2-3 مہینے کے اندر اندر فریحہ کی شادی بھی متوقع تھی. کتنے نال اس کی جاب پہ سب سے زیادہ مخالفت اون عباس نے کی، بلکہ وہ تو پورا ہفتہ اس بات پہ ناراض تھا. اپنے تمام تر اکھڑ مزاج، رویے اور غصہ ور ہونے کے باوجود اس گھر میں اگر فریحہ کی کسی کے ساتھ دوستی تھی تو وہ صرف اور صرف اون عباس ہی تھا. میں نے کیوں لگ رہا ہے کہ فریحہ دی شادی بھی اون عباس سے نالی متوقع جرت سڑی ہیروئن فلیٹ ہوئی ہے، ماہرو فلیٹ ہوئی ہے. دوستانہ بے تکلفی کے باوجود فریحہ اون سے کچھ ڈرتی بھی تھی. جیسے وہ کسی بات پر اڑ جاتا، فریحہ خود بخود ہتھیار پھینک دیتی تھی. گھر میں فریحہ پہ سب سے زیادہ روک ٹوک بھی اون ہی کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ مارو سے سب سے
بہت پرانی دوستی کے باوجود فریحہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ ایک تو مارو کا اسٹیٹس میچ نہیں کرتا تھا، پھر وہ آزاد ماحول کی پاسی تھی۔ شاید کوئی بھی فریحہ کو مارو کے گھر جانے کی اجازت نہ دیتا، لیکن ایسی نوبت آئی بھی کبھی نہیں تھی۔ مارو نے کبھی بھی فریحہ کو اپنے گھر انوائٹ نہیں کیا تھا، نہ کسی سالگرہ پر، نہ کسی فنکشن میں۔ مہم کے توسط سے فریحہ تک مارو کی ہر پارٹی کی اطلاع تو ضرور پہنچ جاتی تھی، اور وہ جانتی بھی تھی کہ مارو اسے جان بوجھ کر نہیں بلاتی، لیکن فریحہ نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے مارو کے گھر جانے کی کبھی اجازت نہ ملتی۔ اس دن اتوار تھا۔ کالج اور سکولز کے ساتھ طایا ابا دکانیں بھی بند کرتے تھے۔ اتوار کے اتوار حساب بھی کرنا ہوتا اور نیا مال بھی خریدنا ہوتا، اس لیے اتوار کو چھٹی ہوتی اور خواتین کی مصروفیات بھی بڑھ جاتی۔ سب مرد اتوار کو گھر پر ہوتے تھے، سارا دن کچن میں گزر جاتا، اور آج فریحہ ابا اور ان کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ اچاری بریانی کے ساتھ بالٹی کنہ نہاری جیسی محنت طلب ڈشز بناتے ہوئے فریحہ کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ چونکہ موسم بھی گرما تھا، اس لیے آج کچھ زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اچاری بریانی کو دم دے رہی تھی جب کائنات نے اونچی آواز میں اسے اطلاع دی، فریحہ اپی آپ کی فرینڈ کا فون ہے۔ کس کا فون ہے کائنات؟ فریحہ کا انداز مصروف سا تھا، کیونکہ عموماً اس کی فرینڈز گھر پر کالز وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ وہ اندازہ لگاتے ہوئے کچن سے باہر آئی۔ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ ہما، سعدیہ، سمیرہ، ماہرو آپی کا، وہ اس دن آپ کو چھوڑنے ہمارے گھر آئی تھی۔ اپنی حیرت کا گلا دبا کر اس نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف واقعی ماہرو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ماہرو نے اسے کال کی تھی اور خود فریحہ کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اتنی لمبی دوستی میں ماہرو نے دوسری یا تیسری مرتبہ بغیر کسی کام کے کال کی تھی، ورنہ جب یونیورسٹی میں تھی تب اکثر نوٹس وغیرہ کے لیے وہ گھر میں کال کر لیا کرتی تھی، کبھی دوستانے کی خاطر اس نے کال نہیں کی۔ فریحہ کیسی ہو تم؟ مارو سے بات نہ بن پڑی تو بے تکا سا سوال کر دیا۔ فریحہ جو پہلے سے مارو کے فون پر حیران تھی، کچھ اور بھی حیران ہوگی۔ ایک رات میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ ابھی کل تو ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ فریحہ نے اسے یاد دلانا چاہا جب وہ ہفتے میں تیسری مرتبہ اس کے کالج ملنے چلی آئی تھی، اور یہ ملنا بے سبب ہی تھا۔ مارو 10-15 منٹ کے لیے آئی اور چلی بھی گئی۔ فریحہ کو وہ خاصی مضطرب لگ رہی تھی، نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ مارو کا چہرہ پہلے سا فریش بھی نہیں تھا، بجھا بجھا سا اداس تھا، جیسے وہ کسی الجھن میں تھی۔ فریحہ جب پوچھتی رہ گئی تاہم مارو نے کچھ نہیں بتایا۔ مارو اب بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی، جانے معاملہ کیا تھا۔ اس نے خود بھی کال بھی ڈسکنیکٹ کر دی۔ فریحہ جیسے حیران رہ گئی، ابھی وہ اس حیرت سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب لاؤنج میں چھڑے موضوع کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہاں تو ایک اور ہی بحث کا سما تھا۔ فریحہ کو فون بند کرتے دیکھ کر عامر اور یاسر نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فریحہ اپی آپ کی اتنی حسین دوست ہے، اور آپ کے بھائی کسی اپالو سے کم نہیں۔ ہمارا چانس بنوا دو، مارو کو اپنی بھابھی بنا لو، میں آج ہی دلہا بننے کو تیار ہوں۔ یاسر نے اس قدر اتاولے پن سے کہا کہ پاس بیٹھی تائی نے جوتا اتار کر اس کی کمر کا خوب نشانہ لیا۔ باندھا سی ابھی سیکنڈ ایئر میں پاس ہو کر تو دکھاؤ، پھر کسی کا سرتاج بھی بن جانا۔ یہ کھڑکتا ہوا جواب اون کی جانب سے آئی۔ یاسر جھٹائی سے ہنستا رہا۔ پڑھی لکھی بیوی لاؤں گا تو خود پڑھا دے گی، ٹیوشن کی بچت کے ساتھ مفت میں فری اکیڈمی کا مزہ بھی لوٹیں گے، اور وہ کما کر لائے گی، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا۔ عامر نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ یاسر کو اس کی لبوں سے نکلی بات دل کو لگی۔ میرا فیوچر میں یہی پلان ہے، اس نے شانے بے نیازی سے کہا۔ انہیں ایک اور چتر باندھا اماں والی سائڈ تو مجھ سے بھائیوں کی طرح دکانداری نہیں ہوتی، اور نہ میں پھان پھان کی خرانٹ عورتوں کے ساتھ مغز ماری کر سکتا ہوں۔ میں اپنے خاندانی بزنس کو اپنے لیے قطعی غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ موضوع گفتگو کسی اور سمت کو جا نکلا۔ اون حساب کرتے ہوئے بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس وقت بھائیوں کی چونچاری خاصی گڑبڑ مچا رہی تھی۔ اوپر سے کائنات کا مارو نامہ، وہ فریحہ کی ماڈرن کسی حد تک بے باک دوست سے کچھ زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ وہی مارو جسے فریحہ کے ساتھ دیکھ کر ان کو خاصا چھمبا ہوا۔ کہاں فریحہ اور کہاں مارو؟ فریحہ ڈھکی چھپی، کم گو، سنجیدہ اور باوقار سی لڑکی، مارو انتہائی لبرل، ماڈ، بے باک اور شوخ طبیعت کی۔ اون نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، اور اس نگاہ میں وہ مارو کا مکمل جائزہ لے چکا تھا۔ وہ کسی بھی لحاظ سے فریحہ کی دوست کے پیمانے پر پوری نہیں اتر سکتی تھی۔ تو بھی ایک نگاہ چلا پورا جائزہ لے لیتے ہو تے پاگل ہی ہو گئی ایک نگاہ دے وچ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فریحہ کو اس لڑکی سے میل ملاپ رکھنے، دوستی بڑھانے سے منع کر دے گا، کیونکہ اس لڑکی کا سٹیٹس، رہن سہن، انداز و اتوار ان کے گھرانے کی کسی لڑکی کو متاثر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ پہلی نگاہ میں اون کو وہ ناپسندیدہ لگی، تب وہ فریحہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مگر جب اگلے دن پھر مارو کی ناشتے کے وقت کال آ گئی، اور یہ بھی ایک انوکھا سا واقعہ تھا، فریحہ ایک مرتبہ پھر شاکڈ رہ گئی، کیونکہ اس ہفتے میں مارو کی کوئی 18ویں کال تھی۔ وہ شاید اگلے پچھلے ریکارڈ توڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ کال پہلی کالز کی طرح بے مقصد نہیں تھی۔ اس دفعہ مارو نے فریحہ کو اپنے گھر انوائٹ کیا۔ بقول مارو کی چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی ارینج کر رہی ہے، سو فریحہ کو پہلا دعوت نامہ مل گیا، اور فریحہ فون رکھ کر بھی اتنی حیران تھی کہ کچھ دیر تک بول ہی نہیں پائی۔ کیا مارو کی برتھ ڈے سال میں 2 مرتبہ منائی جاتی تھی، اور شاید امیر لوگ اپنی سالگرہ سال میں کسی بھی وقت منا سکتے تھے؟ فون بند ہوا تو سوالوں کی بہت چھاٹ شروع ہو گئی۔ عامر، یاسر اور کائنات اس کے سر ہو چکے تھے۔ مارو آپی کیا کہہ رہی تھی؟ کائنات دسترخوان سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ عامر اور یاسر کے کان بھی کھڑے تھے، وہ بھی ناشتہ بھول گئے۔ تائی اور امی بھی فریحہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی برتھ ڈے امی، اس سب کو انوائٹ کریے۔ فریحہ کا انداز کچھ مدھم تھا، پھر بھی تائی ابا اور اون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سب کو؟ کائنات کا دل مچل اٹھا۔ ہم سب کو کیا؟ اف مائی گاڈ، میں تو ضرور جاؤں گی۔ ہمارے گھر تو سالگرہ کا کوئی رواج ہی نہیں، ایک اچھی سی پارٹی اٹینڈ کرنے کا میرا درینہ شوق ہے۔ کائنات نے فرتے اشتیاق سے اتنی بلند آواز میں سب کو ڈھول پیٹ کے بتا دیا، یوں کہ ابا اور تایا بھی چونکے۔ اون نے بھی چائے کا کپ سوسر میں رکھ دیا، پھر وہ دسترخوان سے اٹھ کے، شاید وہ مارو نامے سے چڑ گیا تھا۔ امی اور تائی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ فریحہ کی دوستی نے دل سے پسند آئی تھی، پھر بھی اس کے گھر جانے میں ذبذب کا شکار تھی۔ تائی اور ابا یقیناً رکاوٹ نہ ڈالتے، لیکن دونوں خواتین از خود ساری حدودوں کا یوت کی پاسداری کیا کرتی تھی۔
فریحہ بھی آپ مارو آپی کو بتا دیتی نا، ہم آج شام کو ان کے گھر جائیں گے، آخر وہ آپ کی اتنی پرانی فرینڈ ہے، کائنات نے ایک مرتبہ پھر مچل کر کہا۔ فریحہ امی اور تائی کی طرف دیکھنے لگی جیسے جاننا چاہتی تھی کہ ان کی کیا رائے ہے، لیکن ان دونوں سے پہلے آن بولتا دوبارہ اندر چلا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، تم معذرت کر لو، اس کی پارٹیاں بھی اس کی طرح ہی ہوں گی۔ اس نے بمشکل اوور اور بےہودہ کہنے سے خود کو باز رکھا۔ کائنات کا منہ اتر گیا۔ فریحہ تاہم کچھ مطمئن ہو گئی، جیسے ان نے اس کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ وہ اتنے پیار سے بلا رہی، اتنی پیاری تو ہے مارو آپی۔ کائنات منمناتی رہ گئی۔ ہم نے اس کے پیار کا اچار ڈالنا ہے؟ وہ کائنات کا سر سہلاتا ذرا مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ تو تے چار پا ہی لویں، نہیں تو نے تیرا چار پا لڑا۔ دوسرے معنوں میں سب کو باور کروا دیا کہ مارو کی دعوت پر آرام سے معذرت کر لیں۔ یوں مارو کے انویٹیشن پر فریحہ سمیت کوئی بھی نہ جا سکا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ مارو خود ہی اتنا بڑا شکوے کا دفتر اٹھا کر دوسرے دن رحمان منزل ایک مرتبہ پھر اس انداز میں آئی کہ فریحہ کو اپنے اندر کچھ کھٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کھٹکتا ہوا احساس بھلا کیا تھا؟ ایک چٹکیاں بھرتا ہوا خیال جیسے کچھ ہونے والا تھا، کوئی بچھڑنے والا تھا۔ اگلے بہت سارے دنوں میں فریحہ پہ یک کے بعد دیگر کچھ انکشاف ہوئے، اور انکشافات نے اسے دم بخود کر دیا۔ دیکھیا میں کیا سی نا، لش گرین گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتی ہوئی پچھلے کئی دنوں سے مضطرب تھی۔ اس اضطراب کا کوئی انت نہیں تھا۔ وہ ایسی تکلیف سے گزر رہی تھی جس کی لذت سے پہلی مرتبہ آشنائی ہوئی تھی۔ یہ درد جو لاوا تھا اور جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا چند لمحوں میں کی دنیا طے و بالا ہو جاتی ہے؟ وہ سرفراز احمد جیسے معروف بزنس مین کی لاڈلی بیٹی نہ صحیح، اکلوتی ضرور تھی۔ اس کی پرورش ہائی سوسائٹی کے سارے اصولوں کے مطابق شاہانہ انداز میں۔ وہ 1 سال کی تھی جب ڈیڈی اور ممی کی ملاحدگی ہوگی، پھر ممی نے اور شادی کر لی، ڈیڈی بھی اور بیوی لے آئے۔ شازمہ ڈیڈی کی من پسند بیوی ضرور تھی، مگر مارو کی کبھی ماں نہیں بن سکی۔ مارو مختلف آیاؤں کی گود میں پلتی رہی، بچپن اور لڑک پن تک پہنچی۔ اس دوران مارو کے شعور نے پختگی حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی، تاہم وہ شازمہ کے ساتھ اپنے رشتے کی نوعیت خوب سمجھ گئی تھی۔ کیونکہ ان کے تعلقات کبھی روایتی نہیں رہتے تھے، تاہم شازمہ نے کبھی اسے ایک ماں کا پیار یا توجہ نہیں دی۔ شازمہ کا ایک بیٹا سنی تھا جو شروع سے ہی ابراڈ رہا، سو مارو کی اپنے بھائی سے بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈیڈی بھی اپر کلاس کے ڈیڈیوں سے جیسے باپ تھے۔ کچھ ہفتوں بعد انہیں بیٹی کا خیال آتا، البتہ روپے پیسے کی مارو کو کبھی کمی نہیں رہی تھی۔ ڈیڈی یہ جانتے تھے کہ روپیہ سب کچھ نہیں ہوتا، والدین کی محبت یہ نہیں جانتے تھے کہ روپیہ سب کچھ نہیں ہوتا، والدین کی محبت، توجہ، خیال ایک نارمل بچے کی بنیاد بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دونوں رشتے مقفول ہوں، وہاں تربیت، احساس، خیال، توجہ یا محبت کہاں سے آتی؟ مارو ایک ایسے تنہا پودے کی طرح پروان چڑھی تھی جس کی بروقت کانٹ چھانٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، سو اس پودے میں کئی طرح سے جھاڑیاں، کانٹے اور ابھی شاخیں نکل آئی تھیں۔ ایکچولی مارو کی پوری شخصیت اسی پودے سے امیجن کرتی تھی جس میں کئی طرح سے نوکدار بے وضع شاخیں اور کانٹے اگائے تھے۔ وہ باپ کی بے توجہی، عدم تحفظ اور لاپرواہی کے باعث بہت اکیلی، تنہا اور اداس تو تھی ہی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بے رنگ اب نارمل زندگی کی وجہ سے بہت خود سر نڈر اور ضدی اور نکچڑی بھی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے عمر رواں کے سال آگے بڑھتے گئے، وہ اپنے باپ اور ماں سے مزید دور ہوتی گئی۔ اس نے روایتی اسٹیپ مدر کی طرح کبھی مارو پر بے تشدد نہیں کیا، تاہم وہ بڑے مہذب طریقے سے اسے نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا کرتی۔ چونکہ شازمہ اس کی اسٹیپ مدر تھی، تو جلدی مارو نے اس کے مبہم برے رویوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ ڈیڈی کی لاپرواہی پر بھی کڑنا چھوڑ چکی تھی۔ شازمہ جو بھی کرتی مارو کی بلا سے، کیونکہ جیسے بھی وہ بڑی ہوتی گئی، اس نے گھر سے باہر اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لی تھی۔ وہ کلب جاتی تھی، ہوٹلنگ کرتی، شاپنگ کرتی، جب دل چاہتا دبئی، کینیڈا یا UK چلی جاتی۔ ڈیڈی کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ اسے کھلا جیب خرچ دیتے تھے اور مڑ کر کبھی حساب بھی نہیں لیتے تھے۔ پڑھائی میں بھی وہ خود بخود اچھی ہوگی۔ پھر مارو نے اپنے سوشل سرکل کو بھی خاصا وسیع کر لیا۔ پہلے اس کی ایک ہی فرینڈ تھی، فریحہ، جو تھی تو مڈل کلاس سے، تاہم اس کے پیرنٹس اسے اچھے اسکولز میں پڑھا رہے تھے۔ فریحہ اور مارو ایک ساتھ کالج اور یونیورسٹی تک بھی گئیں۔ فریحہ کی خاطر مارو نے اپنا کالج اور پھر یونیورسٹی بھی چینج کر لی تھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ طویل 10 سال گزارے، اس کے باوجود دونوں میں بہت اعلیٰ پائے کی دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ اسٹیٹس ان دونوں کے درمیان ایک خلیج کی طرح حائل تھا۔ شاید یہ دوستی بہت آگے تک نہ جاتی، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں مارو نے خود برقرار رکھا ہوا تھا۔ چونکہ فریحہ بہت ہی کم رو قسم کی سادہ مزاج لڑکی تھی، اس لیے بھی مارو کو اس کے ساتھ رہنا پسند تھا، کیونکہ جہاں مارو ہوتی تھی وہاں فریحہ پس منظر چلی جاتی۔ اس طرح فریحہ کو بھی ہمیشہ مارو کی موجودگی میں بہت فائدے رہے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں مارو کا توتی بولتا تھا۔ کوئی اس کے حسن سے متاثر تھا، کوئی دولت سے۔ مارو کی وجہ اکثر یونیورسٹی فیلوز فریحہ کو بھی بہت خاص پروٹوکول دینے لگتی تھی۔ مارو بھی بہت سی فطری اور بشری کمزوریاں بدرجہ موجود تھی، کچھ حالات نے اسے ذرا خود غرض بنا دی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب مارو نے یونیورسٹی کو خیر آباد کیا تھا، اور یہ بہت پرانا قصہ بھی نہیں تھا، شاید 7 یا 8 ماہ پہلے کی بات تھی، کیونکہ مارو کے دھڑا دھڑ پرپوزل آنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی پرپوزلز کا ایک لمبا سلسلہ کالج لائف میں شروع ہو گیا تھا۔ ہر کلاس سے رشتہ آتا، الٹ، اپر، مڈل، یوں تو ایک مرتبہ ڈیڈی تک بوکھلا گئے، کیونکہ انہوں نے مارو کے لیے شادی وغیرہ کے جھنجھٹ کو نہیں سوچا تھا، سو تمام پرپوزل ریجیکٹ کر دیے گئے۔ ڈیڈی نے سب سے مہذب انداز میں معذرت کر لی، لیکن وقاص کا رشتہ ایسا تھا جس پر پہلی مرتبہ گھر میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ڈیڈی کسی بھی صورت وقاص کے پرپوزل کو ریجیکٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وقاص بہت لائق فائق تھا، اس نے بائیو ٹیکنالوجی میں امریکہ سے PhD کیا تھا۔ اس کی پوری فیملی گو کہ ڈیڈی کی ٹکر
टक्कर की नहीं थी, फिर भी जहानत, इल्म और वज़ादारी में इनके घराने से अच्छा शायद ही कोई घराना हो। और मारू को ये भी बहुत बाद में पता चला कि शाज़मा की बहन बजाते खुद अपनी बहन को पसंद नहीं करती, शायद इसलिए कि बहुत साल पहले मारू के डैडी की मामूली सेक्रेटरी से बीवी तक का ओहदा पाने में शाज़मा ने कभी अपने वालिदैन बहन भाइयों के ख्वाब और अरमानों का खून किया था। मम्मी और डैडी की लहदगी का सबब भी शाज़मा सरफराजी थी। दौर फिट्टे हाल पर शाज़मा थे। शाज़मा के भांजे का सुनकर मानू ने खुद ही दो टोक इनकार कर दिया। वो शाज़मा से नफरत तो नहीं करती थी, तहम इससे और इसकी फैमिली से बेजार ज़रूर थी। ये और बात थी कि मारू का इनकार शाज़मा के लिए बड़ा शादमानी का सबब बना। मारू जो समझ रही थी कि इसके इनकार को शाज़मा अपनी तौहीन समझ कर सीख पा जाएगी, इसे मुतमिन देकर अपना समूह लेकर आएगी, क्योंकि शाज़मा ने बखुशी मारू का इनकार अपनी बहन तक पहुँचा दिया। और डैडी जो वकास को दिल जान से पसंद कर चुके थे, इसकी जहानत, खुशमजाजी, शराफत, नजाबत और शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड से मुतासर हो चुके थे, इनके लिए इनकार धचके से कम नहीं था। डैडी ने पहली मरतबा मारू से गुस्से होने के बजाय शाज़मा को आड़े हाथों लिया। मुझसे मशवरा के बगैर अपनी बहन तक इनकार पहुंचा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। इनका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। शाज़मा चूँकि डंके की चोट पर झगड़े करती आई थी और डैडी कभी इसके सामने बोलने की जरूरत नहीं कर सके थे, इसलिए एक मरतबा फिर डैडी पर चढ़ाई करने में लग गई। तुम्हारी बेटी ने खुद इनकार किया, वो मेरे रिश्तेदारों में शादी नहीं करना चाहती, तुम बेटी के साथ ज़बरदस्ती करोगे, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो आप ही तक जवाब पहुँचा दिया। शाज़मा ने हार कहा मानी थी और वो खुद पर आँच भी नहीं आने दे रही थी। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तब भी तुम यही करती। इसे समझाने या आराम करने की बजाय मैं वकास से ससुराली तक इसके ऐप पहुंचा देती। मुझे तो अब पता चला कि तुम चाहती नहीं थी कि वकास से जैसे काबिल लड़के से मारू की शादी हो। डैडी के अगले अल्फाज ने शाज़मा को शर्मिंदा कर दिया। वो मारू के लिए शाज़मा से इस लहजे में कलाम कर रहे थे, सो कुछ देर की कोशिश के बाद इसका लहजा रवादा और नॉर्मल हो गया। मारू के लिए कोई आखिरी प्रपोजल नहीं था, इसे अभी दुनिया भरी पड़ी है। वैसे भी तुम्हें मारू के लिए अपने सर्कल तक महदूद रहना चाहिए, अपनी क्लास में प्रपोजल देखो। शाज़मा ने बड़ी हद तक अपने उबलते गुस्से पर बंद बांधने के बाद ज़रा धीमी आवाज़ में कहा, मेरी क्लास में कम अज़ कम वकास से रिश्ते नहीं मिलते। डैडी का मलाल किसी तौर कम नहीं हो रहा था, इसका लहजा और अंदाज भी पूछ गए थे। तुम क्या चाहती हो, किसी चेन ड्रिंकर लूज करेक्टर के हाथ मारू को थमा दूँ? हर कोई बुरा भी नहीं होता। शाज़मा भी जज्बत से हुई। तो फिर कोई बहुत अच्छा वकास जैसा तुम ही दिखा दो। डैडी का लहजा और भी वीरान हो गया। रह रह कर शाज़मा की बहन के अल्फाज याद आ रहे थे। इन्होंने बहुत शाइस्तगी के साथ माजरत कर ली, क्योंकि वो ये रिश्ता इसके लिए जोड़ना चाहती थी कि ताल्लुकात बेहतर हो। जब शाज़मा की ख्वाहिश ही नहीं तो वो क्यों मामलात को बिगाड़ती। इन्होंने बाकी बातें छुपा ली। ओके, तुम रिलैक्स फील करो, मैं मारू के लिए वकास से बेहतर लड़का ढूंढूंगी। यू डोंट वरी, मुझे इस पर अफसोस है, वैसे भी वकास ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। मारू की ख्वाहिश भी नहीं थी, हम अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। मैंने तो मारू के लिए बेहतर सोचा, मारू का इंटरेस्टेड होना मैटर करता था। जब वो राज़ी नहीं तो तुम भला क्या कर लेते। मैंने मारू के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। शाज़मा ने लम्हों में चिकनी बातों से एक मरतबा फिर डैडी को स्पेस से निकाल लिया। बड़ी कोई लान थी शाज़मा दे देखने शाज़मा दे नाल भी इदा दी लानत दे विच ही रहिंदी है, शाज़मा दे नाल भी कुछ होंदा। जब डैडी बहुत दिन तक इसी तदमे के ज़ेर असर रहे, तब मारू ने पहली मरतबा गहराई में जाकर सोचा, वकास में कुछ तो ऐसा था जो डैडी इसके लिए इतना टची हो रहे थे। वो चाहकर भी इस ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा सकी थी। फिर ये ख्याल इस वक्त मिलाल में बदला जब मारू ने वकास को एक निजी पार्टी में देख लिया। वो शाम भी ख़ास सुहानी सितारों से सजी थी। शाज़मा के अजीज़ों में शादी का फंक्शन था और मारू तो बहुत कम शाज़मा की फैमिली फंक्शन का हिस्सा बनती थी। इसकी अपनी मसरूफियात ही लाते, लेकिन इस शाम ना चाहते हुए भी मारू को शाज़मा के साथ आना पड़ा, क्योंकि डैडी ने पहली मरतबा इसे फोर्स किया था कि वो सोशल पार्टीज़ की बजाय ज़्यादा फैमिली पार्टीज़ अटेंड किया करे। इसके बेइंतहा लिबरल, मॉडर्न, इंतहाई सोशल डैडी के इस नुक्ते पर यह सोच बहुत मिडिल क्लास किस्म की थी। वो चाहते थे मारू की शादी अमीर ख़ानदान में नहीं, बल्कि वुज़्ज़ादार, शरीफ और खुशहाल फैमिली में हो, जो ना सिर्फ एजुकेटेड हो बल्कि रख रखाव वाले शरीफ और इज़्ज़तदार लोग हों। ख़ासतौर पर लड़के का शरीफ पाकिरदार होना बहुत ज़रूरी थे। डैडी के ख्याल मारू के लिए इंतहाई हैरान कुन थे। वो अपनी बेटी के लिए पहली मरतबा एक बाप बनकर सोच रहे थे। इन्होंने अपने सर्कल से हटकर मारू के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया। ये हर एक के लिए इंतहाई ताज्जुब की बात थी। डैडी की डिमांड पर कहीं भी एलिट क्लास का दमाद नहीं था, हत्ता कि शाज़मा तक चीख पड़ी, तुमने अपनी नाक कटवानी है, लोगों को शादियों के नाम पर बिजनेस पढ़ाते हो, तकी करते, तुमने बैक गेयर लगा रखा। शाज़मा वगैरह लानती कोई नहीं देखिया, मैंने बेटी की शादी करनी है, व्यापार नहीं। डैडी के दो टोक अल्फाज को सुनकर शाज़मा अपना समूह लेकर आएगी। फिर इसने डैडी की तलाश में कोई रुकावट खड़ी नहीं की और इसके अमीर कबीर बाप को, जिसके लिए बिजनेस के दाव पेच में अपने हरीफ को पछाड़ना लम्हों का काम था, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना मसला फ़लस्तीन बन गया। आज इस सितारों भरी शाम में वकास को देखकर इसे अपने डैडी की मलाल पर सच का गुमान हुआ। सदा की बोल्ड बेबाक हाजिर जवाब मारू को वकास के मुकाबले आधे से अल्फाज भूल सके। भला इसे क्या तारुफ करवा दी, क्या यही कि तुम्हारा प्रपोजल मेरे लिए आया था, या फिर मैंने शाज़मा की चिड़ में बगैर सोचे समझे इनकार कर दिया और अब डैडी की खातिर वो कुछ पछता भी रही थी। ये सारे अल्फाज इसके जहन में गड़बड़ ज़रूर हो रहे थे, लेकिन कहने के लिए कुछ मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत थी। फिर ना जाने कैसे इसने चंद अल्फाज में माजत के लिए एक पैराग्राफ तरतीब दे लिया, जिसमें इसने अपनी अना को हर सूरत सर बुलंद रखने की कोशिश की। वकास जैसे समझ गया था, वो वाकई बहुत ज़हीन और डिसेंट इंसान था, इंतहाई खुशी खलकी का मुजाहरा करता रहा, और ये मंजर शाज़मा को एक मरतबा फिर तीर की तरह दिल में लगा। वो वकास और मारू को एक साथ देखकर शदीद नागवारी महसूस कर रही थी।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کو ایک جگہ کھڑا بھی نہ ہونے دے. بڑے طریقے سے وقاص کو اپنا مدعا پہنچا دینے کے بعد مارو کو یقین نہیں آیا کہ اس کی امی دوبارہ اس کی طلبگار بن کر آ جائیں گی. پھر بھی ڈیڈی کے لیے کوشش کر لینے میں کیا حرج تھا. ستاروں بھری اس شام کے اختتام پر مارو کچھ خوش فہمی کا شکار ہو چکی تھی. شاید ڈیڈی کی خواہش پوری ہو جاتی کیونکہ وقاص کا انداز حوصلہ افزا تھا. لیکن اس کی خوش فہمی اس وقت تمام ہوگی جس وقت وقاص کی امی اس کے گھر آئی ضرور، مگر وقاص کی منگنی کا کارڈ لے کر. تب مارو کو ایسی چبھن تو محسوس نہیں ہوئی جس قدر شازمہ کے رویے نے اسے حد تک کا احساس دلایا. وہ بلا وجہ ایک سے کئی مرتبہ جتا چکی تھی. وقاص کا رشتہ وہ تو 1.5 ماہ ہو چکا. تم کس گمان میں تھی وہ تمہارے حسین سرابے کو دیکھ کر رشتہ توڑ دے گا؟ شازمہ کا استحضائی انداز مارو کو پہلی مرتبہ کمپلیکس کا شکار کر دیا. وہ اسے محبت نہیں دے سکتی تھی، اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی تو کم از کم اپنی زبان سے تو محفوظ رکھتی. پہلی مرتبہ مارو کو احساس ہوا تھا کہ ڈیڈی اس کے لیے کوئی درمیانہ گھر اور درمیانہ بر کیوں تلاش کر رہے تھے. اس لیے کہ ڈیڈی کو احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے مارو کو ایک اب نارمل زندگی ماحول دے رکھا ہے. شاید وہ اس کی پچھلی زندگی میں در آنے والی محرومیوں کا ازالہ اسی طرح کرنا چاہتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ مارو انہی کی سوسائٹی کے کسی پروردہ شخص کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی. سو مارو سرفراز کا اپر کلاس کی ہر اچھائی برائی سے مرکہ اور نمائندہ باپ ان دنوں کسی اپر مڈل کلاس فیملی میں مارو کا رشتہ تلاش کر رہا تھا. اچھا جی چلو دیکھنے لبدا رشتہ کہ نہیں لبدا. مارو نو تے لب گیا. آنا پاس کس کی زندگی میں آنے سے پہلے کوئی زندگی کا مقصد حیات نہیں تھا، لیکن اب جیسے دل کی نگری بدلتے اندر باہر کے موسموں میں رنگینی آ گئی تھی. یوں لگتا ہر طرف بہار ہی بہار ہے. ابھی تو اس یک طرفہ محبت نے ہر احساس کے رنگ کو تبدیل کر دیا. اگر اسے یقین ہوتا کہ محبت دو طرفہ بھی ہے تو جانے مارو سرفراز کہاں کہاں اور کس کس مقام پر سرفراز ہو جاتی. لیکن محبت دو طرفہ کہاں تھی؟ کبھی ایک وقت تھا وہ فلسفوں کو کان چھاڑ کر گرا ڈالتی اور نہ خود سے سر چھٹک کر آگے بڑھ جاتی، لیکن اب مارو سرفراز پر کوئی اور وقت آیا ہوا تھا. یوں لگتا ہر کہانی، ہر لفظ، ہر حرف، ہر فلسفہ اسی کے لیے تخلیق کیا گیا، اسی کے لیے لکھا گیا، اسی کے لیے محفوظ کیا گیا. اور کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، مقصدیت انسان کو توانا کر دیتی ہے، اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بھی بیدار کر دیتی ہے. منزل چاہے اندیکھی ہو، لیکن جب منزل کا تعین کر کے اس کی راہ پر گامزن ہوا جاتا ہے پھر زیادہ راہ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اور رستوں کی رکاوٹ بھی خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. مقصد کو پانے کے لیے بھی بس خلوص کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مارو اس فلسفے کے لفظ سے طاقت و توانائی حاصل کرتی تھی. اسے یقین تھا راستوں کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں گی، منزل قریب آ جائے گی، کیونکہ اس کی اچانک سونامی کی طرح بپھری محبت میں طوفان بھی تھا اور جذبہ بھی، خلوص بھی تھا اور عشق بھی. پھر یہ عشق کی تپش کسی اور تک بھلا کیوں نہ پہنچتی. یہ آگ، یہ گرمی، یہ جلن، یہ تپش بہت حیران کن انداز میں سب سے پہلے فریحہ تک پہنچ گئی. وہ فریحہ جو مارو کے اچانک بدل جانے والے انداز، رویے اور مزاج پر حیران تھی، صرف لمحوں کی دیر میں گمسم اور حواس باختہ ہو گئی. مارو کو وہ حسین چہرہ، وہ دلنشیں آنکھیں جن کے ہر رنگ میں اون عباس کے لیے محبت ڈھلکتی اور پگھلتی تھی، وہ چاہ جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی. یوں ہی ایک اجلی دوپہر فریحہ کی ماں اس کا بازو دبوچ کر کمرے میں لے آئی. فریحہ کی طرح اس کی ماں بھی حواس باختہ تھی. ان کا چہرہ سپاٹ نہیں تھا، وہاں بے چینی تھی، اضطراب تھا. وہ ٹٹول کو اپنی بیٹی کا عام سا بہت سادہ سا چہرہ بغور دیکھتی. وہاں بھی الجھن تھی اور ایک بے نام سی بے چینی تھی، ایک چھلک پڑتا خوف تھا، کچھ کھو دینے کی ویرانی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے اس کی 18ویں کال آئی تھی. وہ اسی طرح متواتر کال کری تھی، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے. وہ ہر روز کال کرتی تھی، دن میں کئی مرتبہ، اور جب زیادہ بے چین ہوتی تو نفس پر نفیس پہنچ جاتی. گو کہ گھر میں کائنات سمیت ہر ایک کو اس کی آمد بھلی معلوم ہوتی. ثنا اور مریم بھابھی تو اس بہت ہی والہانہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، کیونکہ مارو جب بھی آتی ان کے گھر میں ایک نیا کپڑوں کا سٹائل اور فیشن متعارف کروا جاتی. اس سے پہر بھی وہ 3 گھنٹے تک اپنے دل فریب وجود کی مہک بکھیر کر گئی تھی. اس کی خوش مزاجی نے گھر بھر کو اس کا گرویدہ کر دیا. کائنات و ثنا کو تو خاص طور پر مارو کا انتظار رہتا. وہ دوپہر کو آئی تھی اور سپہر میں واپس گئی. کائنات، ثنا اور مریم بھابھی تو اسے جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ رک نہیں سکتی تھی. جب ان تینوں نے اسے زیادہ مجبور کیا تو مارو بہت دل ربائی سے مسکرا کر بولی، میرا تو اپنا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے گھر میں رہوں. اس کے لہجے کی معنی کی حیثیت نے کسی اور پر اثر کیا کرنا تھا یا نہیں، لیکن فریحہ کو لمحوں میں فریز کر دیا. اس کا دل لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر چل پڑا. مارو کی بات کا بھلا کیا مفہوم تھا؟ وہ اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے کیوں رہنا چاہتی تھی؟ کیا فریحہ کا گھر مارو کے رہنے کے، قیام کرنے اور ٹھہرنے کے قابل تھا؟ اور پھر وہ اس گھر میں رہے گی کیوں؟ آخر کیوں؟ کس لیے؟ کس کی خاطر؟ کیا فریحہ کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر آخر کون تھا جس کے لیے مارو فریحہ کے اس گھر میں رہنا چاہتی تھی، جہاں پرائیویسی نام کی نہیں تھی، ہر وقت شور اور ہنگامہ بپا رہتا تھا. کھانے کے وقت جب گھر کے تمام افراد دسترخوان پر اکٹھے ہوتے تو میلے کا سا گمان ہوتا. یوں لگتا کسی کی بارات آئی ہے. جس گھر میں ایک وقت میں دیگ کے برابر کھانا پکتا تھا اور جس گھر کے افراد ایک دوسرے سے ریشوں کی مانند جڑے ہوئے تھے، مارو جیسی ہستی اس گھر میں قیام کرنا چاہتی تھی. کیوں؟ آخر کیوں؟ فریحہ کا دل رکتا کیوں نہ؟ اس کے اندر باہر وسوسوں کا می برس رہا تھا. مارو کی بات پر ثنا نے بھرپور کہکا لگا کر اسے ساتھ لگا لیا. ایسی حسین شہزادی کو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا مارو. ثنا نے بھی بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا. پھر مارو چلی گئی، اپنی خوشبوؤں کی مہکاٹ چھوڑ کر، اپنی موجودگی کی روح میں اتر جانے والا احساس چھوڑ کر چلی گئی تھی. اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے تک مارو پر بحث کرنا ان کے گھر والوں کا معمول بن گیا.
وہ سب مارو پر تبصرے کر رہی تھی، سب کو بہت لونگ مہربان لگتی تھی اور فریحہ سے تبصرے پر شاکڈ رہتا تھی کیونکہ وہ سب ٹھیک ہی تبصرے کرتی تھی. ظاہر ہے وہ لوگ جو دیکھ رہی تھی اسی تناظر میں کمنٹس دیتی. یہ تو فریحہ جانتی تھی وہ تو مرکہ غرور ہوا کرتی تھی. یہ تبدیلی تو رحمان منزل میں آنے کے بعد دکھائی دی تھی جو اس کی خوبیوں میں ادغام کر کے منظر عام پر روشن ہوگی. تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی فریحہ کو کھٹکاتی کیوں نہ؟ آخر اس بدلاؤ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور تھا. اور وہ سبب کیا تھا؟ فریحہ اس کھوج میں نہ پڑتی تو کیا کرتی؟ اور اس نے ثنا کے الفاظ کو ایک مرتبہ پھر مارو کے چلے جانے کے بعد دہرایا بھی تھا. مارو کو تم دیورانی بنانا چاہتی ہو مگر کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا. ثنا کچھ حیران ہوئی پھر کھلکھلا کے ہنس پڑی. اون عباس کو تو تم نے باؤنڈ کر رکھا ہے. عاشر تو ہے نا؟ اون سے ذرا کم مگر بے حد سجیلا، اتنا خوبصورت. ثنا نے ذرا بلند آواز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا. یوں کہ اندر آتا اون عباس لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا. ایک تو پورے کیمرے میں ڈبل ڈائمنڈ کی خوشبو چکرا رہی تھی، انتہائی روح پرور، دل میں اتر جانے والی، حواسوں پر چھا جانے والی اتنی مہنگی اور دل فریب خوشبو. اون عباس نے اندر آتے ہوئے ثنا کے کچھ الفاظ سن لیے، پھر ان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا. یہ عاشر کو کیوں مسکا لگایا جا رہا ہے؟ مسکا تو سامنے لگاتے ہیں، پیٹھ پیچھے نہیں. میں تو اپنی دیورانی کی سلیکشن کر رہی ہوں. ثنا نے ذرا اترا کر بتایا. اون عباس بھی ذرا متاثر ہوا. اچھا تو میں بھی سنوں، عاشر کی قسمت کہاں پھوٹنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس کا انداز ذرا شرارتی تھا. کرنی تو ہم نے تمہاری تھی، لیکن چونکہ تم پالنے میں فریحہ بنوں سے منسوب ہو چکے تھے اس لیے ہم نے عاشر کے لیے مارو کو منتخب کر لیا. ثنا نے برجستہ کا. اون عباس بیٹھتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر حیرانگی تھی. مارو وہی؟ اس نے وہی کو اتنا لمبا کھینچا کہ ثنا کو اس کے کندھے پر دھوپ لگانی پڑی. کیا وہی مارو جو میل آنر کی بیٹی ہے؟ فریحہ کی بیہودہ سہیلی؟ جینس پر ٹاپ چڑھا کر فضول پھرتی ہے. اون کا موڈ خاصا بگڑ گیا. مارو کے بارے میں اون کے جذبات میں ملاحظہ کر کے اندر کہیں فریحہ کے من میں عجیب سا سکون اترا. گھر میں کوئی تو تھا جو مارو کے متاثرین میں شامل نہیں تھا. یہ گونا اطمینان نے فریحہ کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا. چھوڑو بھی، اتنی تو حسین ہے اور خوبصورت لوگوں کو سب کچھ پہننے کا حق ہے. مریم نے بے تکی سی بات کی. اون عباس کی آنکھوں میں استضاء سا پھیل گیا. خوبصورتی کا مطلب کیا ہے کہ آپ حسن کی تشہیر کے لیے فضول لباس پہن کر آوارہ کر پھریں؟ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا. پھر فریحہ سے مخاطب ہوا. تم اس سے میل جول ذرا کم ہی رکھو. خاص طور پر فریحہ کو تنبیہ کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جبکہ بھابھیوں کے منہ اتر گئے. بڑا ہی زہد خوش کے، ورنہ مارو کو دیکھ کر تو سچی میرڈ حضرات کا بھی مان ڈول جائے. رات کو قاسم بھی مارو کی تعریف کر رہے تھے. ثنا کو نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا. فریحہ کے دل اور ذہن سے جیسے منو بوجھ اتر گیا. وہ تو یہ تک بھول چکی تھی کہ مارو کو کل صبح 11 بجے رحمان پلازا جانا تھا اپنے لیے 1.25 لاکھ کا نیا موبائل لینے، بلا وجہ اور بے مقصدی. مارو تو جدے پیچھے پاگل ہوئی پئی. مارو نے منہ ہی نہیں لاندا. رائے نے اگلی صبح فریحہ سے بڑے پیار اور محبت سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا. فریحہ اب تم کالج مت جایا کرو، نوکری کا شوق تو پورا ہوا، اب ہم تمہاری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں. فریحہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آئے کا حکم نامہ سونا پھر اندر جا کر چادر اور پرس اتار کر رکھ دیا. اس کے خاندان میں بے ادبی یا نافرمانی کا کوئی رواج نہیں تھا. ایک دفعہ تائے نے اس کی بات مانی، ایک مرتبہ اس نے تائے کی بات مان لی. ویسے بھی گھر میں اس کی شادی کے تذکرے چل رہے تھے. تائے اور کائنات وغیرہ بہت پرجوش تھے. گھر میں پھر سے خوشی کی شادی آنے بجنے والے تھے. وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اون عباس بہت لاڈلا اور فرما بردار بیٹا. دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ تھا. ابا اور تائے بھی بہت خوش تھے اور فریحہ کی امی تو جیسے شکر کر کے نہیں تھک رہی تھی. اس رات امی نے ایک مرتبہ پھر اپنے خدشے کا اظہار کیا. میں تو ڈر رہی تھی فریحہ، تمہاری تائی کائنات اور بہویں اس مارو پر فریفتہ ہو چکی تھی. مجھے خوف تھا شاید وہ لوگ رشتہ ہی نہ توڑ دیں. آخر مارو کی چمک دمک کے سامنے تم کہاں ٹھہر سکتی ہو؟ میرا دل تو مانو بڑا بے قابو تھا، لیکن سچ شکر کہ بھابھی وغیرہ کی نیت نہیں بدلی. امی نے اسے سینے سے چمٹا لیا. فریحہ نے سکون سے ان کے کندھے پر سر رکھ لیا. یہ ممکن تھا کہ امی تائے اور تائی کی محبت اور نیت پر کیوں شک کر رہی تھی؟ وہ مجھ پر کبھی بھی مارو کو فوقیت نہیں دے سکتے. آپ فکر مت کریں، اون میرا اور میرا ہی رہے گا. اس کی آواز مدھم ہو کر بالکل معدوم ہو گئی. دل میں سکون ہی سکون تھا، وہاں کوئی بھی خدشہ ڈگمگا نہیں رہا تھا. تو اور کیا، میں تو وہم میں پڑ گئی. ماں ہوں نا، کیا کروں؟ دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا تھا. تم نے دیکھا نہیں اس کے یہاں پھیرے اور چکر؟ امی کو اور بھی بہت کچھ یاد آیا. وہ ہمیشہ اون کی غیر موجودگی میں آتی تھی. اب بھلا کیا خاص بات ہوئی؟ وہ جو بھی تھا اس کا وہم بے جان نہیں رہا تھا. وہ ڈپریس تھی امی، یہاں اس کا ماحول چینج ہو جاتا تھا. فریحہ نے اپنے خدشات کا ذکر کر کے ماں کو مزید پریشان نہیں کیا. مگر مجھے اون پر پورا اعتماد ہے. اس کے لہجے میں تفخر بول رہا تھا. ہاں ماشاء اللہ، ہمارا اون ایسے ویسے کسی کو گھاس نہیں ڈالتا. امی نے جیسے غائبانہ اون عباس کی بلائیں لی تھی. ویسے یہ مارو، اس کے انداز مجھے کچھ کھٹک ضرور رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا یا اس کے دل میں کچھ چھپا تھا. امی کو پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا. آپ وہم میں نہ پڑیں. فریحہ نے لاپرواہی دکھائی. تم بھی باہر نکلنا بند کرو، مارو سے رابطہ بھی. انہوں نے جس تنبیہ کی فریحہ ذرا چونکی. اتنا اچانک تو رابطہ ختم نہیں کر سکتی. ہاں شادی کے بعد نہیں رکھوں گی امی. اچھا بھی تو نہیں لگتا، اتنے سالوں کا ساتھ ہے. پھر اس کی ثنا اور مریم سے بہت اٹیچمنٹ ہو چکی ہے. وہ لوگ بھی مارو سے کانٹیکٹ میں. فریحہ نے اس نقطے کی طرف امی کی توجہ مبذول کرائی. چلو اللہ بہتر کرے گا، تم پریشان مت ہو. انہوں نے فریحہ کی پیشانی چوم لی. آپ بھی اون کے حوالے سے پریشان مت ہو. وہ تائے کے لبوں سے نکلنے والے فرمان کو حکم کا درجہ سمجھتا ہے. تائے جو کہیں اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے. کبھی اس نے تائے کے سامنے سر نہیں اٹھایا. وہ اسے کنویں میں کودنے کے لیے بھی کہیں تو وہ انکار نہیں کرے گا. فریحہ نے اطمینان سے آنکھیں موند لی تھی. اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا اور اس کا یقین باطل نہیں تھا. واقعی اون تائے کے سامنے سر نہیں اٹھاتا تھا.
اسے کنویں میں کودنے کے لیے کہتے وہ کود پڑتا کیونکہ اون عباس بہت شروع میں بہت سارے معاملات میں بہت ہٹ دھرمیاں دکھانے کے لیے اب سدھر چکا تھا، اور پھر وقت اسے اس انتہائی موڑ پر لے آیا کہ جب فریحہ کا یقین باطل نہ ہو سکا اور اون عباس کو تایا کے کہنے پر حکم میں کنویں میں کود جانا پڑا، زہر سے بھرا جام لبوں سے لگانا پڑا۔ کی ہو گیا کیوں انہوں کنویں کو ڈبا دیتا جے؟ یہ بڑی چمکیلی سی شام تھی، کچھ گلابی اور رنگین بھی۔ مارو آج بڑی ترنگ کے عالم میں تیار ہوئی۔ اس نے سلیو لیس شرٹ کے ساتھ بلیک ٹائٹس پہن رکھی تھی، لمبے حسین مشک بار بال کمر پر جھول رہے تھے، میک اپ سے مبرہ چہرہ دودھ سے دھلا اور گلاب سے تربتر لگتا تھا۔ اس کی بھیگی پلکیں اور لمبی گہری آنکھیں اس کے حسن کا مکمل سنگھار تھیں۔ سفید ملائم پیروں میں ہائی ہیل پھنسا کر جب وہ ایک خاص ترنگ میں نیچے آئی تو شازمہ نے اسے کچھ خاص ادا سے دیکھا۔ آج شازمہ کو مارو میں کچھ تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے جا رہی تھی یا کسی خاص فرد سے ملنے کو جا رہی تھی۔ مارو اس کے قریب سے گزری تو شازمہ نے بے ساختہ اسے روک لیا۔ مارو جان، کہاں کی تیاری ہے؟ آج کہیں جا رہی ہو؟ فریحہ کی طرف۔ اتنا رومانٹک تیار ہوگا؟ شازمہ کی معنی کی حیثیت میں دوستانہ قسم کا ایک دانہ سا تھا، جس کی ہڑک میں وہ چکنی ہوئی بڑی آسانی سے پھنس سکتی تھی۔ شازمہ کو اناڑی عاشق کو گھیر لینے کے بڑے داؤ پیچ آتے تھے، ذرا سا تردد کرنا پڑا، مارو خود بخود رام ہوگی۔ پھر سچ تو یہ تھا کہ ڈیڈی تک اپنی خواہش پہنچانے کے لیے شازمہ کا سہارا تو درکار تھا۔ شازمہ کے بغیر بات آگے بڑھنا ناممکن تھا، اسے شازمہ کو اعتماد میں لینا ہی تھا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ سوچ رہی تھی ایک مرتبہ ان سے بات کر لے، پھر ڈیڈی اور شازمہ کو بتائے گی۔ اسے امید تھی ڈیڈی ہلکے پھلکے اعتراض کے بعد مان ضرور جائیں گے، انہیں صرف اون عباس کے کاروبار پر اعتراض ہو سکتا تھا مگر ان پر کبھی نہیں۔ اتنا یقین تو مارو کو بھی تھا ہی۔ پھر تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مارو نے شازمہ کو اون عباس کی فیملی کے متعلق سب کچھ بتا دی، یہ بھی کہ فریحہ کا کزن اور اس نے پہلی مرتبہ اون عباس کو رحمان پلازا میں دیکھا تھا۔ شازمہ تو سن کر بڑی ایکسائٹڈ ہوئی، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بائی گاڈ، تمہارے ڈیڈی کو ایسا ہی دماد چاہیے جو اپر مڈل کلاس سے ہو، تم سے دب کرے اور تمہاری عزت کرے۔ تم نے اچھا ہاتھ مارا مارو۔ شازمہ کی تعریف بھرے انداز میں اپنے جیسے ہی تھے، کیونکہ وہ سر دھن رہی تھی اور مارو کی پسند کو سراہتی، پھر بھی مارو کو بہت عجیب لگا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ڈیڈی مان جائیں گے؟ مارو نے کچھ متفکر انداز میں پوچھا، اسے ڈیڈی کی طرف سے خاصے خدشات تھے۔ تمہارے لیے من پسند رشتے کی تلاش میں سرفراز خاصا خوار ہو چکا ہے، آئی تھنک وہ مان جائے گا۔ شازمہ کے تسلی دینے والے انداز میں بھی جدا گانا قسم کے تھے۔ مارو کی تسلی تو ہوگی کیونکہ شازمہ جو کہہ رہی تھی ویسا ہو کر رہتا تھا۔ تم اون عباس کی فکر کرو، اس سے کہو کہ اپنا پرپوزل بھیجے، باقی کام میرے سپرد، دیکھنا تمہارے ڈیڈی کو کیسے مناتی ہوں۔ شازمہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کیونکہ ان دونوں میں اچھے تعلقات کبھی نہیں رہے تھے، پھر بھی مارو کو اپنا رویہ کچھ اور بدل کے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ فیوچر قریب میں سے شازمہ کی کافی خدمات حاصل کرنا تھی۔ مارو بہت اطمینان کے ساتھ سارا بوجھ سر سے اتار کر اون عباس سے ملنے جا رہی تھی۔ اگے تو جا اگے اون عباس دی شادی دا کارڈ ہی نہ مل جائے تینوں۔ یہ ملنا موبائل خریدنے کے بہانے سے تھا، اسے امید تھی اس ملاقات سے اگلی ملاقات تک وہ اپنا حال دل اون عباس تک پہنچا دے گی، اس کے بعد فریحہ کو اعتماد میں لے گی۔ اس کے ارادے بہت ٹھوس اور مستحکم تھے، اسے اپنی نیت اور محبت پر پورا اعتماد تھا۔ مارو کو یقین تھا کہ اس کی محبت کبھی ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ اڈا یقین جتھے ہوئے نا اتھے بندہ منہ دکھاندا۔ مارو کو بات اعتماد قدموں سے باہر جاتے دیکھ کر شازمہ بڑی ادا سے مسکرائی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جس کو سمجھنا مارو جیسے اناڑیوں کا کام نہیں تھا۔ کوئی گاندج مچ رہا ہوئے گا شازمہ رینج۔ رحمان پلازا کی ٹھنڈی پلاسٹر آف پیرس کی چھت تلے چلنا بڑا دشوار قسم کا کام تھا، دل پر عجیب گھبراہٹ سوارتی، ہتھیلیوں میں بار بار نمی سی اتر آتی، چہرہ انتہائی گرم اور سرخ ہو رہا تھا جیسے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ مارو کا ایک دفعہ تو دل چاہا الٹے قدم واپس پلٹ جائے، لیکن پھر اس کا عزلی اعتماد ہوتا ہے۔ گو کہ اس نے فریحہ کو ساتھ لانے کی بہت کوشش کی، لیکن فریحہ فون پہ مل کے نہیں دے رہی تھی۔ گھر پر جانا اس نے ضروری نہیں سمجھا، پھر کچھ سوچ کے خود ہی پل سرات تک آ گئی۔ جب چلنا خود تھا اور جلنا بھی خود تھا تو پھر کسی سہارے کی کوئی تلاش کرتی؟ آدھا گھنٹہ بے مقصد اوپر نیچے گھومنے کے بعد بلاخر اس نے ایک سیل بوائے سے اون عباس کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس لڑکے نے اسے سیکنڈ فلور کا بتایا، دل کڑا کر کے مارو سیکنڈ فلور پر آ گئی۔ یہ بھی جگمگاتا فلور تھا، ساری مشینری الیکٹرانک سے سامان سے بھرا ہوا، یہاں بھی بلا کا رش تھا اور لوگ دھڑا دھڑ جہیز پیکیجز خرید رہے تھے کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن تھا۔ ایک طرف کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور موبائل وغیرہ شور ریکس میں سجے تھے، وہیں کارنر پر خوبصورت ریوالونگ چیئر پر اون عباس بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، نیل کو روشنی کا عکس اس کے مغرور وجیح چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں بے انتہا منہمک تھا، جیسے اسے ارد گرد کی پرواہ نہیں تھی۔ مارو جیسے لمحوں میں تھم گئی، پھر بے خود سی اون عباس کو دیکھے گی کہ محبت بھی کیا چیز ہے، مارو جیسیوں کو بھی بے بس کر دیتی تھی، بھکاری بنا دیتی ہے۔ آخر یہ محبت کیا بلا ہے؟ اس قدر لاچار کر کے پبلک پلیس پر مارو جیسی پارا صفت کو نہ آگے بڑھنے دے نہ پیچھے ہٹنے دے، یہ محبت آخر کیا ہے؟ یہ دل کی آواز تھی جس نے یہاں سے وہاں تک کا سفر بآسانی کر لیا، اور کسی کی آگ نگاہوں کی گرمی، آگ، حدت اور تپش نے اون عباس کو گردن گھما دینے پر مجبور کر دیا۔ کسی مکان کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھا پھر تھم گیا۔ کیا اس کے دل میں کوئی واردات ہوئی تھی، یا پھر مارو کے عشق کی گرمی نے مقناطیس کی طرح اون عباس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی؟ جو بھی تھا، اون عباس نے نادانستہ کسی اور ہی دھیان میں بلا ارادہ اپنے دل کے مقام پر لمحہ بھر کے لیے ہاتھ ضرور رکھا تھا۔ گویا وہ تھم گیا تھا، ایک طوفان تلے آنے سے بچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزرتے پہلے اچانک اتر آنے والے زلزلے کے آثار تک نہیں رہے تھے۔
وہ لمحوں میں سنبھل گیا، وہ لمحوں میں بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے مارو نے اس کی آنکھوں اور چہرے پر وہی رنگ اترتے دیکھے تھے، لیکن اس وقت وہ وجیح چہرہ بالکل سپاٹ تھا، انتہائی سخت، روڈ، اجنبی اور بیگانہ، یوں جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ مارو کو چلتے چلتے کاؤنٹر تک جاتے جاتے چکر سے آ گیا۔ وہ اسے دھیان سے دیکھنا چاہتی تھی، اسے قطرہ قطرہ دل میں اتارنا چاہتی تھی۔ مارو کو یاد تھا، اسے آج بھی یاد تھا۔ اس وقت اونا باس نے بلیک ٹو پیس پہن رکھا تھا، اس کی شرٹ کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ اس نے بڑے اہتمام سے شیپ بنا رکھی تھی، اس کے چہرے پر تازہ شیو کی نلاہٹیں بہت واضح تھیں۔ اس کی رنگت انتہائی سرخ اور انتہائی سفید تھی اور آنکھیں سیاہ آسمانوں جیسی، اتنی وسیع اور بہت گہری۔ مارو کا دل ڈوبا اور پھر کبھی ابھر نہ سکا، عمر بھر کے لیے ڈوب گیا، رنگین سی آنکھوں کا سیر ہو گیا۔ مارو کو یاد تھا، آج بھی یاد تھا، وہ موبائل فون خریدنے کے لیے اونا باس کے قریب کی اور اپنی متاع دل بیچ آئی، اپنی انا، وقار اور عزت نفس بیچ آئی۔ وہ خود کو پورا نیلام کر آئی، گو کہ اس نے موبائل فون خریدنے کے لیے اونا باس سے کلام کیا، اور وہ پورا گھنٹہ موبائل فون کا بہانہ بنا کر اونا باس سے کلام کرنا چاہتی تھی، گفتگو کو طویل کرنا چاہتی تھی، اپنا مدعا بیان کرنا چاہتی تھی، اپنا حال دل سنانا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر سکی، کھڑی کھڑی بس ساکت رہ گئی، اور وہ اس کی انا اور غرور کو پیر تلے روند کر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے اپنے بھائی عاشر سے محض اتنا کہا، میڈم کو ان کی پسند کا فون دکھا دو۔ اس نے مزید کچھ بھی نہیں کہا، اس سے بیپار تک کی بات بھی نہیں کی، کلام تک گوارا نہیں کیا۔ وہ اسے کسٹمر جتنی اہمیت دیے بغیر ایسے کیا کہ لوٹ کرنا ہے۔ وہ پون گھنٹہ کھڑی رہی، 1.5 گھنٹہ پورا پلازے میں بے مقصد گھومتی رہی، وہ 2 گھنٹے گاڑی میں جلتی رہی، 4 گھنٹے محض اندر کی آگ اور تپش کو بچانے کی خاطر سڑکوں کو رونتی رہی، اور اگلے 24 گھنٹے لگاتار روتی رہی، صرف اتنی سی بات پر کہ اونا باس نے اسے کسٹمر جتنی بھی اہمیت نہیں دی۔ اس نے نیا خریدا وہ موبائل پرزے کر کے ہواؤں کو سپرد کیا، اور اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے رات بھر دیوانیوں کی طرح روتی رہی، عالم جنون میں روتی رہی۔ بیٹھ گئی۔ ہم سے کہیے درد کے قصے، ہم سے کہیے رنج کی بات، ہم پر بیتے کیا کیا موسم، تنہا دل لاکھوں آفات۔ کسی نے کہا اور سچ ہی کہا، صرف مارو سرفراز کے لیے کہا، محبت جنہیں یاد کرتی ہے انہیں سدا سفر میں دوڑاتے پھرتی ہے۔ محبت صرف چوگ ہے، اور واقعی محبت صرف چوگ تھی، اور محبت صرف روگ تھی۔ وہ جان کی تھی، اس پر برسات کے موسم اترے تھے، دل ٹوٹ کے ہارا تھا، دل درد کا مارا تھا، کہیں دل چین نہیں تھا، کہیں امان نہیں تھی، آگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ جیسے دنوں میں سدائی ہو پرائی ہو۔ وہ تو اکلوتی سہیلی فریا کے اندر اترتے موسموں سے بھی انجان اور بیگانہ تھی، دل نے بھیس کے بدلا، وہ ساری دنیا سے خفا اور ناراض ہو گئی۔ دوسری طرف فریا کو بھی چین کہیں نہیں تھا، گھر بھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، ہر طرف ہنگامے اور رونقیں تھی، لیکن فریا کے من سے چین کا پنچھی نہ جانے اٹھ کر کہاں چلا گیا، اتنی دور کیا کہ لوٹا ہی نہ۔ وہ سارا دن بلائی غمگین پھرا کرتی، تائی، امی اور بھابھی ان دنوں جہیز اور بری جمع کر رہی تھی، وہ گھر میں کم ہی دکھائی دیتی۔ اس دن بھی فریا اکیلی تھی، اور بہت ہی اکیلی تھی، بوگن ویلیا کے پھولوں کو چنتی، جانے کیوں مارو کو ان دنوں اتنا تسلسل سے یاد کر رہی تھی۔ وہ مارو جس کی بہت دن سے کوئی کال نہیں آئی تھی، نہ اس نے خود چکر لگایا، جانے مارو کس حال میں تھی۔ فریا کا دل جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے بجھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی بے چینی سے مارو کو سوچ رہی تھی، وہ اتنی اچانک ہی آئی تھی اور اتنی اچانک ہی چلی جاتی تھی، شاید واپس ابروڈ چلی گئی تھی بنا بتائے، بغیر اطلاع کے، اور فریا نے بھی تو مارو کی شادی کی اطلاع نہیں دی تھی، جانے کہ امی نے اسے منع کر دیا تھا، ان کے وہی پرانے وہم اور وسوسے۔ وہ سر جھکائے پتی اٹھا رہی تھی، جب اچانک قدموں کی چاپ پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی، سامنے اونا باس کھڑا تھا، ویسے ہی مکمل، شاندار اور دلوں کو دھڑکانے والا، کافی کلر کے سوٹ میں آج بھی اتنا ہی تابناک اور عالی شان تھا۔ فریا کا دل بھر آیا، اس گھر میں فریا کی اون سے بہت دوستی تھی، بچپن سے لے کر اب تک وہ دونوں اپنی بہت سی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے قصے اسے سناتا، فریا دن بھر کی گوسپ اس کے گوش گزار کرتی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو پسندیدگی کچھ اور قرینوں میں ڈھل گئی، چونکہ والدین کی خواہش تھی، سو دونوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، ایک رشتہ جڑا اور بند گیا۔ نہ تو اونا باس کا کوئی آئیڈیل تھا، نہ ہی اس نے ایسی نگاہ سے کسی لڑکی کو دیکھنا چاہا، کیونکہ یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں محبت کا ہاتھ بڑھا کر ناکام لوٹی تھی، وہ ہمیشہ محبت کے معاملے میں کورا ہی رہا۔ بس جو والدین نے پسند کیا، اس نے پسند کر لیا، اس پر شکر کیا، کبھی نہ اپنی مرضی چلائی، نہ پسند کے نام پر والدین کو شرمندہ کیا، زندگی کے کل اختیار والدین کو تھما کر مطمئن ہو گیا۔ کم از کم لڑکی پسند کرنے کے معاملے میں اس نے اپنے باپ سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ اچھا، باقی بڑے اختلافات کتنے سے؟ فریا عام سی تھی، سادہ تھی، خوبصورت نہیں تھی، جو بھی تھا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، سب سے بڑی بات اس کے والدین کی پسند ضرور تھی، سو اس کی بھی پسند بن گئی۔ فریا کی سادگی، شرافت، وقار اور سیرت نے اون بات کے لیے پسندیدگی اور چاہت کے سارے در خود بخود واقع کر دیے۔ پھر پیچھے رہ کے چاہتا تھا محبت، جو شادی کے بعد خود بخود دلوں میں اتر آ جاتی ہے، اور اس وقت بھی فریا کے انتہائی سادہ اور زرد چہرے کو دیکھ کر وہ شوق ہونے کے بجائے کچھ متفکر ہو گیا۔ فریا بھی اسے دیکھ کر کچھ گھبرا گیا، آج کافی دنوں بعد سامنا ہوا تھا۔ یہ تم نے بھوک ہڑتال کیوں کر رکھی ہے؟ اس نے متفکر انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ فریا کچھ اور گھبرا گئی۔ نہیں تو پھر اتنا زرد کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ کیا تمہیں شادی کے بعد اوقاف جانا ہے؟ بس ایک کمرہ بدلنا ہے؟ اس نے اب کی بار ذرا مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں تو، فریا نے سابقہ الفاظ دہرا دیا۔ پھر کھاتی پیتی کیوں نہیں؟ اتنی اپسٹ کیوں؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ فریا کے دل کو ٹھارس سی پہنچی، اس نے تھوک نگل کر بتایا، کھاتی تو ہوں، ایسے دل گھبراتا ہے۔ اپنے دھیان میں اس نے دھیمی آواز میں کہہ دیا، ان کے ہونٹوں پر تبسم سا بکھر گیا۔ اوہ اچھا، تو معاملہ دل کا ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ ذرا گھبرا گئی۔ کچھ نہیں، میں تو معدے کا معاملہ سمجھ رہا تھا، کھانا پینا جو چھوڑ رکھا ہے، سوچا تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ اس کی شرارت ہوس برقرار تھی۔ ایسی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس مارو کو سوچ رہی تھی۔
मिला रात एक फजूल बात इसके मुंह से अचानक फिसल गई। भला अचानक यहाँ माहरू का जिक्र क्या करने की क्या ज़रूरत थी? अम्मी होती तो उसे अच्छी तरह बताती। क्या फरीहा सा बेवकूफ़ और अहमक भी कोई और होता? मारू ओन की पेशानी पर नामालूम से सलवट उभर आई। वो इसके प्लाजे में आई थी, मोबाइल लेने, और इसके अंदाज, इसकी चेहरा, इसकी आंखें। उफ़, अभी तक इसका अपना दिल कानों में धड़क रहा था। वो एक मर्द होकर इसकी ऐसी कैफियत थी। वो आंखें, इस आंखों के रंग, हकायतें, कहानियाँ, अफसाने, कुछ पैगाम देते, नए राज। और अब्बास को लगा अगर वो दूसरी भी गैर इरादी निगाह डाल गया तो सर तपा पिघल जाएगा, इन आंखों के समंदर में डूब जाएगा, बह जाएगा, कभी उभर ना सकेगा। कैसी अफसानवी आंखें थी और कैसे रोमानवी तासर। तब इसने आंखों के रुख मोड़ लिए और वो डूबना नहीं चाहता था, और वो इस कातिल आंखों के सिम से बचाकर बाहिफारत फरीहा के सामने आ खड़ा हुआ। और इस वक्त फरीहा इसी सहेली का जिक्र छेड़ती जिस पर एक निगाह ने इसके जमाओ मकान घुमा डाले थे। सिर्फ एक ही गैर इरादी चढ़ती सी निगाह का इतना सा कमाल था, और ये कमाल क्या कम था? और क्या वाकई ये कम था? वो मोबाइल लेने आई थी और अब्बास को बताना ही पड़ा। फरीहा ठिठक गई। तो क्या वाकई मारू वहाँ तक पहुँच गई? इसके खदशात बेबुनियाद नहीं थे। वो टटोलती निगाहों से सामने खड़े ऑन का चेहरा देखती, जैसे किसी अनहोनी का रास पाना चाहती हूँ। लेकिन इस ऑन के चेहरे से कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तुमने मारू को कैसा पाया? फरीहा के मुंह से बेसाख्ता फिसल गई। इसे गुमान नहीं, यकीन था कि ऑन अब्बास दो टोक अल्फाज में बस इतनी ही तशरीह करेगा। इंतहाई फजूल। वो हमेशा ही कहता आ रहा था। ऑन इसके सवाल पर लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। वो फरीहा को क्या जवाब दे? इसने मारू को कैसे, किस तरह से पाया? इसकी आंखों के सामने वही अक्स लहराया। और नवाज भला फरीहा को क्या बताता? इसने मारू को अब की बार कितना अजीब और मुख्तलिफ पर। इधर फरीहा जैसे जवाब की घर से अलर्ट खड़ी थी, जवाब लेती इत्मीनान की बांसुरी बजाती अंदर चली जाती। और लम्हा भर के लिए सोचता रहा, फिर बाहर की तरफ निकलते महज इतना सा बोला, सर फिरी। जी तो गाइज़, यहाँ पे पहली एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन फिर देखते हैं क्या करना है। उमर मलिक का कमेंट है, आप प्लीज़ वाजिबुल मोहब्बत बाय माहीन मलिक, ब्लैक मून बाय निशा उमर, सैर मोहब्बत बाय निशा अहमद रीड कर दें। डियर, ये वाले जो जितने भी नावल है ना, ये निशा उमर वाला तो आई थिंक ई बुक है, बाकी भी एफपी राइटर के हैं। तो एफपी राइटर के नहीं मैं करती होती, बहुत कम एफपी राइटर हैं जिनको मैं करती हूँ, और ई बुक तो परमिशन नहीं होती, तो सॉरी। आयशा आसिफ, डियर अरीज, लव योर कमेंट्स, थैंक यू। बस इस नावल में मेरा खून बहुत चलाया यार। ताहा दिल से सब सही बोल रही हो, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। बनता था, उन्होंने गुस्सा चढ़ा ही इतना दिया था। रेयान वालेकुम अस्सलाम। आप जो नावल पढ़ रही हैं बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लारेब मोमिन के नावल नक्शे बहार बाकी है और इकरा सगीर के नावल खुशबू के देश में, दोनों नावल आप डाउनलोड करेंगी? अच्छा चलें, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी नावल्स भी, कि अभी फरमाइशें भी पूरी कर रही हूँ, लिस्टें भी हैं बाकी। इंशाल्लाह मैं ना ये नावल भी ट्राई करूँगी, देखूँगी इसको। ओहो, मलिक सबक का कमेंट है जी। अच्छा जी, नावल का सेकेंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको मज़ा आया सुन के? आहो सलामा सुबह रेडी होके ते आ गया सी, लेकिन महाजेब ने फिर चंगी तरह रेडी होके गई होगी। लेकिन सलामा ने किहड़ा कोई चंगा सलूक कर लिता ਉਹਦੇ ਨਾਲ, लेकिन वो भी फिर इंतकाम ही लैके ही आई सी। मतलब उसको बता के आई थी इंतकाम, बेचारी ने क्या लेना था। आहो, उसने फातिमा ने बता दिया था कि तुम्हारे साथ इस तरह से होना है, तो बदगुमान तो हो ही सी। फिर उस तो बाद एक तो बदगुमानियाँ सी, ते फिर उस तो बाद जनाब वो रिश्ते तो फिर इदा रिएक्शन तो बनना सी, ना उन्होंने पसंद करता सी ना उन्होंने पसंद करते सी। इनका रिश्ता तो बनता ही नहीं था। तो अज जब स्यापा होया सी ਉਹਦਾ अब्बी दा, आगा जी दा, ते ਉਹਦੀ अम्मा दा, बेजी दा। अच्छा, बाकी एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें सबा। मारिया अच्छा नावल था। ताहा दिल सो स्वीट, इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी एंडिंग, थैंक यू। साइम बहीद नाइस नावल। सिस्टर किरण डाइजेस्ट में मनमोरा की बात ना मानो, आसिया मिर्ज़ा का है। अच्छा चले, मैं ना इसको देखती हूँ, इसको भी। यार जो ज़्यादा लंबे लंबे नावल होते हैं ना उसको, और मैंने वो पढ़े भी ना हो, तो वो एक तो ज़्यादा लंबे लंबे नावल पढ़ने का ना पता नहीं क्यों मुझे कोई मौत पड़ जाती है, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते ही ना मैं ना वो मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, फिर उसको एंड करना मेरे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ज़्यादा लंबे लंबे नावल की फरमाइश पे ना थोड़ी सी मेरी जान जाती है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश ज़रूर करेंगे, पढ़ेंगे इसको। मलिक सब्बा का कमेंट है, अच्छा जी, लास्ट पार्ट भी इंटरेस्टिंग था। सलामा का बाप तो एक नंबर कच्चा वाला आदमी था ना, कोई मनहूस किस्म का बंदा था, क्या ही बताऊँ पर। हाँ वो देखो ना, वो पहले उसको कह रहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना, फिर वो सर बिना नहीं मन्ने तो कहना तेरे भरा दा ब्याह करा दांगा। तो बस वो चवल ने तो उसने मारी है, तो इस्लामा ਨੂੰ काबू कर लिया। वो की कर सकता सी, ते वो कुछ नहीं कर सके, तो उसने बेचारी ने की करना सी, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। ब्याह तो हो गया, ब्याह तो बाद उन्हें अपने ज़बान दे चलाए, तो उन्हें अपना जोर चलाया। अब बंदा क्या कर सकता है? इस तरह के फिर मसले मसाइल तो बनते होते हैं ना, और मसले मसाइल बने भी इनकी ज़िंदगी में बड़े। उन्होंने तड़फन तो गुस्सा करन तो नहीं सी फुर्सत, उन्हें ज़बान चलान तो फुर्सत नहीं सी। खैर ओवरऑल हाँ जी,
بس ٹکر لے لیتی تھی ماں سے بی تو بعد چوں کو سنبھال لیا نہیں جانتا سی۔ بہت مزہ ہے آپ کو سن کر، آمین سم آمین، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، باقی کمنٹس اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔